انسانوں نے ویسے یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے ابتدا میں جب جنگل میں وہ زندگی گزار رہا تھا تو اس کے بیچ کوئی تنازع نہیں تھا، اس کے بیچ کوئی قتل نہیں تھا، اس کے بیچ کوئی مارا ماری نہیں تھی، اس کے بیچ کوئی تھپڑ والا سین نہیں تھا. اور یہ سارا کچھ نہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ انسانوں کے بیچ انسانوں میں کچھ ایک سے زیادہ دو سے زیادہ کوئی مطلب انسان ہی انسان تھے یا جانور ہی جانور تھے. اس کے علاوہ انسان کے پاس نہ زبان تھی، نہ کوئی برادریاں تھیں، نہ قبیلے تھے، نہ کوئی شعبے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک ہی خوف تھا کہ ہمارے علاوہ جو مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے کہیں وہ ہمیں مار نہ دے، کہیں وہ ہمیں کھا نہ جائے. اس سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ایک ہی بات کی فکر تھی کہ ہم نے کھانا کیسے ہے، اور جو کچھ ہم نے دریافت کر لیا زمین سے نکالا ہے کھانے کے لیے، اس کو ہم نے ذخیرہ کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اور اس وقت تک اس کے ساتھ چونکہ یہی دو مسئلے تھے، یہی ایک فکر تھی اور یہی ایک سوال تھا، تو انسانوں کے بیچ کوئی تصادم، کوئی تنازع نہیں تھا. تنازع کب شروع ہوا؟ جب انسان نے آگے بڑھ کے زندگی گزاری، جب اس نے پہلی مرتبہ زمین میں بیج بویا، ایسے ہی باتوں باتوں میں، اور کسی نے کچھ گاڑا زمین میں اور زمین سے وہی چیز نکل آئی جو اس نے زمین میں گاڑی تھی. تو اس کو حیرت ہوئی کہ یعنی کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی طاقت سے زمین میں کچھ بو دے تو وہ اس میں سے پیدا کر سکتا ہے. جب یہ انکشاف اس کے اوپر ہوا تو اس کے لیے زمین کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی، زمین کی اہمیت پیدا ہو گئی. جب زمین کی اہمیت پیدا ہوئی تو انسان اچھی سے اچھی زمین کے پیچھے بھاگنے لگا. دو لوگوں نے یہ زمین گھیر لی، دو لوگوں نے وہ زمین گھیر لی. جنہوں نے یہ زمین اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، یہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، زمینی پیداوار بھی چل رہی ہے، انسانی بھی چل رہی ہے، وہاں بھی ایسا ہی چل رہا ہے. کرتے کرتے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے گاؤں بننا شروع ہو گئے. لوگوں نے پانی کی نہریں نکالنا شروع کی، لوگوں نے اس کو سیکیور کرنا شروع کیا، لوگوں نے اناج اپنے پاس سٹور کرنا شروع کیا. اور اسی دوران انسان نے لوہا بھی دریافت کر لیا، آگ بھی دریافت کر لی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے دریافت کر لی. جب دریافت کر لی تو اسی کے نتیجے میں وہ گاؤں سے نکلا، شہروں کی طرف گیا، مارکیٹیں بنی، دکانیں بنی، آپس میں لین دین شروع ہوا، تجارتیں شروع ہوئی، ادھار شروع ہوا. اور انسان نے زمین پہ پاؤں رکھنا شروع کیا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میری ہے. اور جس نے اپنی زمین پہلے سے دبائی ہوئی ہے وہاں سے اب کچھ اگ نہیں رہا تو اس نے چوری کرنا بھی شروع کر دی، ڈاکہ ڈکیتی بھی شروع ہو گئی. یہ سارا سلسلہ انسانوں میں شروع ہوا تو اس کے بعد تنازعات پیدا ہونے شروع ہو گئے، قومیں پیدا ہو رہی ہیں، نسلیں پیدا ہو رہی ہیں. پھر اس دوران انسان نے زبان بھی ایجاد کر لی، اس نے اسکرپٹ بھی ایجاد کر لیا، اس نے درسگاہیں بھی کھول لیں، عبادت گاہیں بھی شروع ہو گئی، چہل پہل ہو گئی دنیا میں، اور جس کے نتیجے میں تنازعات پیدا ہونا شروع ہوئے. تنازعات کو ظاہر ہے کہ انسانوں نے ابتدائی طور پہ ایسے ہی حل کیا کہ 5 لوگ ہیں، ان میں سے 2 لڑ گئے، جس کے اوپر بھروسہ اعتماد زیادہ ہے اس سے بات کی کہ آپ ثالث بن جائیں. وہ ثالث بنا اور اس نے فیصلہ سنایا اور 2 لوگوں نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا. جب شہروں کی طرف گئے تو وہی لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں بیٹھ کے چوپالوں میں یا جرگوں میں فیصلے سنا رہے تھے، وہی لوگ شہروں میں شہردار ہو گئے یا نمبردار ہو گئے یا وہاں کا میئر لگ گئے، سٹی ناظم ہو گئے. اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی. اس کے بعد تہذیبیں پیدا ہوئیں اور پھر آئین بننا شروع ہوئے، قوانین بننا شروع ہوئے، اور پرانی چیزیں ختم ہونے لگیں تو نئی نئی چیزیں پیدا ہونے لگی. جب بابل کی تہذیب آئی، حمورابی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے آتے کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ تو ہر شہر میں ایک بندہ جو ہے وہ شہر کا نمبردار بنا ہوا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے، جو کہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے. میں ایک کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتا ہوں. اس نے کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے آج بھی تقریباً 250 سے زیادہ آرٹیکل انسانی تاریخ کے اندر زندہ اور موجود ہیں. انسان کے پاس اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں. اور آگے چل کے جب اس کے بعد یونانی تہذیب آئی تو یونانی تہذیب نے تو بابل نے جو حمورابی نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس کو بھی ختم کر دیا کہ یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ہمارے زمانے میں اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں انسان کے مفادات کو اس طرح سے تحفظ نہیں دیا جا رہا جس طریقے سے انسان اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے. اس کے بعد آنے والوں نے جیسے جیسے انسان آتے رہے، انہوں نے اپنی ضرورت، اپنے مفاد اور اپنی عقل کی بنیاد پہ، یا کہیں کہیں مذہب کی بنیاد پہ بھی، کہیں الہامی تصورات کی بنیاد پہ بھی انہوں نے اپنے قوانین بنائے اور اپنے تصورات بنائے اور اپنی ریاستوں کو، اپنے شہروں کو اور اپنے نظام کو چلایا. یعنی انسان نے کسی نہ کسی صورت میں کانفلکٹ ریزولیشن کی اپنے طور پہ بہت کوششیں کی. زرعی دور ختم ہوا، صنعتی انقلاب آیا. صنعتی انقلاب کے بعد اس پورے منظرنامے میں دیکھیں، زبان کی بنیاد کے اوپر تو لوگوں کے بیچ کانفلکٹس آئے،
میں اونچے خاندان کا، میں بڑے خاندان کا، میں بڑے قبیلے کا، آپ چھوٹے قبیلے کے، آپ بڑی سویلائزیشن کے، میں چھوٹی سویلائزیشن کا، آپ کا پیشہ بڑا، میرا پیشہ چھوٹا بڑا، یہ سارا کچھ انسانوں کے بیچ چلتا رہا. لیکن اس کے بیچ ایک چیز کو ہم آئینہ بنا سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے خاتون، عورت ذات. جنگل کے وقتوں سے لے کے صنعتی انقلاب کے وقت تک کہ انسانی زندگی نے کیسے سفر کیا. جنگل میں تھے، ہم نے کیا کرنا ہے، صرف زمین سے کچھ نکال کے کھانا ہے. تو اس میں دونوں کی، عورت کی بھی اور مرد کی، ایک جیسی صلاحیت لگ رہی ہے. تو دونوں کا مقام و مرتبہ بھی سوسائٹی میں ایک ہے، اس لیے کہ کنٹریبیوشن ایک جیسا ہے. اس کے بعد جب اگلا دور آیا کہ جس دور کے اندر انسان نے شکار کرنا سیکھا، شکار والے دور کے اندر ہڈیوں کے ذریعے سے چھریاں بنانا، ہڈیوں کے ذریعے سے زیورات بنانا، اور جانور سے ملنے والے گوشت کو گھروں میں سٹور کرنا، اور احاطے کا خیال رکھنا، گھر کی نگہبانی کرنا، اور باہر کے معاملات کو بھی دیکھنا، یہ عورت کی ہی ذمہ داری تھی. تو عورت کا حیثیت، اس کا اسٹیٹس وہ مرد سے بڑا تھا، زیادہ تھا. وہ آگے نکل گئی. بعد کے منظرنامے میں جب انسان نے لوہا دریافت کیا، آگ دریافت کی، اس کے بعد کارخانے لگنا شروع ہوئے اور یہ سارے سلسلے شروع ہوئے، تو اس میں انسان چونکہ لوہا موڑ لیتا تھا اور یہ ساری چیزیں، اور بوجھ اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جاتا تھا، یہ ساری چیزیں مرد کر لیتا تھا. تو مرد نے، اور وہ جو باقی کے کام تھے وہ کم پڑ گئے. تو اس کے نتیجے میں مرد نے اپنی برتری دوبارہ سے قائم کر دی. اس نے خود کو بڑا مقدس بھی سمجھا، خود کو اپنا بڑا عظیم بھی سمجھا. اور پورے تقریباً زری دور میں، چاہے مذاہب آئے ہوں، چاہے کوئی دیگر تصورات آئے ہوں، انہوں نے اسی زری دور کے ہی تناظر میں عورت کے ساتھ برتاؤ کیا جو کہ چلا آ رہا تھا. صنعتی انقلاب کے آنے کے بعد جب مشین کا دور آیا، جس میں اب ایک ایسا دور آ گیا کہ جس میں زیادہ عمل دخل ذہانت کا تھا اور صلاحیت کا تھا، سکلز کا تھا. جب وہ دور آیا تو اس دور میں پھر وہ سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے جس کو آج ہم فیمنزم کہتے ہیں، یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے جتنی بھی تحریکیں ہمارے سامنے ہیں، یہ سب اسی دور کی پیداوار ہیں. اس لیے کہ عورت ایک دفعہ پھر گھر سے باہر نکلی، اور چونکہ وہ ذہانت میں اور صلاحیت میں اور ہر چیز میں بالکل برابر بھی تھی اور آگے بھی نکل رہی تھی، تو اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکا، اور یہ سفر اس طریقے سے چلا. جب ایسے وقت میں ہم آگے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پہ آپ کی ذہانت کا استعمال زیادہ ہے، آپ کی انٹیلیجنس کا استعمال اس میں زیادہ ہے، اس کے بعد انسانوں نے، اور پھر اس دوران ظاہر سی بات ہے کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جس میں کروڑوں انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے، اور بے دردی سے مارا ہے، کہیں علاقوں کے بنیاد پہ، وہیں مفادات کی بنیاد پہ. اور یہ سارے کانفلکٹس ہی تھے جو ہمارے بالکل ماضی قریب ترین میں رکھے ہوئے ہیں، جس میں 6 کروڑ اور 2 کروڑ انسان جو ہے وہ ایک انسان نے اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے مار دی اور ختم کر دیے. اس سارے تجربات سے گزرنے کے بعد، جو کہ ملے جلے تجربات ہیں، ہر حوالے سے تجربات ہیں، تو اس سے گزرنے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب ہمارا خیال ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کو اپنا ایک گھر تصور کرنا چاہیے، اور اس گھر میں ہمیں طریقے اور سلیقے سے اور تمیز سے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی اصول طے کر لینا چاہیے. جو بنیادی اصول طے کیے گئے تھے، جس کو ہم ہیومن رائٹس بھی کہتے ہیں، جس کو ہم جمہوریت بھی کہتے ہیں، یہ اسی زمانے کی پیداوار ہے. اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو بنیادی باتیں طے ہوئیں وہ یہ طے ہوئیں کہ کسی بھی شخص کی بات یا کسی بھی شخص کی حیثیت اس لیے معتبر نہیں ہوگی کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، یا کسی بھی شخص کی بات یا کسی بھی شخص کی حیثیت اس لیے ٹھیک یا معتبر نہیں ہوگی کہ وہ مرد ہے، اور کسی بھی شخص کی بات یا اس کی حیثیت اس لیے معتبر نہیں ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے. اب ہمیں ایک اصول کو مان لینا چاہیے. اصول یہ ہے کہ بات کو دلیل کی بنیاد پہ پرکھا جائے گا اور عقل کی میزان پہ اس کو پرکھا جائے گا، اور عقل کی میزان کے اوپر اگر وہ بات پوری اترتی ہے اور انسان اپنی ذاتی حیثیت میں اس کو تسلیم کرنا چاہتا ہے تو تسلیم کرے، اور اگر اس کو مسترد کرنا چاہتا ہے دلیل کی بنیاد کے اوپر تو وہ اس کو مسترد کر سکتا ہے. لیکن کسی کی بات کو کسی برادری کی وجہ سے، اکثریت کی وجہ سے،
کسی جنس یا صنف کی وجہ سے یا کسی نسلی بنیاد کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی کہ آپ گورے ہیں تو آپ کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ گورے نہیں ہیں تو آپ کی بات کی امپورٹنس کم ہے. ایسا نہیں ہوگا. یہی بات ہم نے جمہوریت میں اس کو بنیاد بنایا. اسی بات کو انسانی حقوق، بیسیکلی یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس سے انسانی حقوق نے جنم لیا اور اسی سے جمہوریت نے جنم لیا. دنیا میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بنیادی بات یہ بھی طے کی گئی کہ مثلاً اقتدار کا اختیار کس کا ہوگا. اس سوال کا جواب بھی جو انسان کا شعور اجتماعی ہے، جو اس کا کلیکٹیو وزڈم ہے، اس نے یہی دیا کہ اقتدار کا اختیار صرف اور صرف عوام کا ہوگا. عوام فیصلہ کریں گے اور ان کے اقتدار کے اندر براہ راست شراکت ہوگی. وہ جسے چاہیں منتخب کریں، وہ جسے چاہیں اس کو مسترد کریں. اب چونکہ یہ دو بنیاد بھی باتیں سامنے آ گئیں، ایک ہے میری بات ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں، اور آپ 10 لوگ ہیں، میں اکیلا ہوں، میں پھر بھی اپنی بات کو ٹھیک کہتا ہوں اکیلا ہونے کے باوجود، تو مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنی بات کو ٹھیک کہہ سکتا ہوں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں، کیا اس بات کو صرف اس لیے ٹھیک مان لیا جائے کہ آپ 10 ہیں میں 1 ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ نہیں، میں اکیلا ہو کر اس کو مسترد کر سکتا ہوں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ میں 1 ہوں، میں اختیار اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں. آپ 10 ہیں، آپ اقتدار اور اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اب کس کی مانی جائے، مجھ 1 کی یا آپ 10 کی؟ ظاہر ہے آپ 10 کی. آپ 10 کی کیوں مانی جائے؟ اس لیے کہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں. اب یہاں پہ ایسا تصور لے لیا گیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب سے یہ فلسفی چلی ہے جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی، اس وقت سے لے کر اب تک بھی، اس وقت بہت زیادہ تھی، اب دنیا میں اس حوالے سے کلیئرٹی آ رہی ہے کہ جب ہم تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری بات کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ہماری بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اور اگر ہم اقتدار کر رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں سوسائٹی نے منتخب کیا ہے. اب یہ دو الگ الگ کانفلکٹس ہیں، اور ان کو ریزالو کرنے کے طریقے بھی دونوں کے الگ الگ ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس لیے نہیں رکھ رہا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس ساری باتوں کا ویسے وہ ہے، لیکن میں ویسے اس کو ایک سیکوینس میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن آپ آپس میں مل کے اس پہ ڈیبیٹ کریں گے جب میں اپنی بات ختم کر لوں کہ اس میں کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے. کہ یہ بات کہ ہم اچھا، ایک غلط فہمی تو یہ ہیومن رائٹس اور جمہوریت والی ہو گئی کہ اگر ہماری بات تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم حکومت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد میں آپ زیادہ تھے اس لیے حکومت میں آئیں. اب آپ کو کس بات کا اختیار حاصل ہے؟ آپ کو حکومت کرنے کا اور قانون سازی کا اختیار حاصل ہے. اچھا، قانون سازی آپ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے. ہم اکثریت کی بنیاد پہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی کر سکتے ہیں، کوئی بھی قانون سازی، تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہوگی جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت ہی پختگی کے ساتھ موجود ہے. میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں ذرا احتیاط کے ساتھ. کہ بات یہ ہے کہ جمہوریت اکثریت کی بنیاد پر حکومت کا حق تو دیتی ہے، لیکن جمہوریت اکثریت کی بنیاد پر ہر قسم کے قانون سازی کا حق آپ کو نہیں دیتی. اور جمہوریت جب آپ کے اس حق پہ پابندی لگاتی ہے تو اس سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ اس لیے لگائی ہے کہ وہ خود اپنی ہی نفی کر رہا ہے کہ بھائی ہم اکثریت میں تو ہم آ گئے
تو اب ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی قانون سازی کریں. قانون سازی ہوگی کون سی بنیادوں پہ؟ وہ انہی بنیادوں پہ ہوگی جو ہم نے اس تصور کے پیدا ہونے سے پہلے انسانی شعور نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا تھا. اور وہ اتفاق کس بات پہ کیا تھا؟ کہ انسان کو اس کا حق ملے گا. حق کیا ہے؟ کہ اظہار رائے کی آزادی. انسان بحیثیت فرد ایک آزاد ہے. انسان بطور شہری آزاد ہے. ٹھیک ہے. انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ ریاست کو اور حکومت کی ذمہ داری ہے. تو حکومت اختیار یا اقتدار جب دیا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں دیا جاتا کہ آپ اکثریت میں ہیں تو لہٰذا آپ آئیں ایک ایسی قانون سازی کریں کہ اس قانون سازی کے تحت آپ کسی شہری کا انسانی بنیادی اور پیدائشی حق معطل کر دیں، ختم ہی کر دیں، صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا عقیدہ آپ سے مختلف ہے یا اس کا رنگ آپ سے مختلف ہے یا اس کا. کیونکہ ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں نا پوری انسانی زندگی گزارنے کے بعد کہ ہم نے تفریق نہیں کرنی، ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہم میں نسلی، علاقائی، زبانی بنیاد یا لسانی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کا حق نہیں مارا جا سکتا. جب یہ طے ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اختیار یا حق نہیں دیتی کہ آپ آئیں اور آپ لوگوں کے حقوق معطل کریں. لیکن ہماری جو پاکستان میں جو محض مذہبی سیاست ہی نہیں، ہمارا جو ایک شعور اجتماعی ہے پاکستان میں، میرا خیال یہ ہے، جو کہ غلط ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں بعد میں، کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا شعور اجتماعی یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت اس بات کا نام ہے کہ ہم اکثریت کی بنیاد پہ کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی شہری کا حق معطل کر سکتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر ہمارے دائیں بازو کی سیاست پاکستان میں خاص طور سے کھڑی ہے. باقی ممالک میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو اپنے گھر کی بات کریں گے. اب وہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تصور آتا کہاں سے ہے کہ ہم نے اکثریت کی یا میجورٹی کی بنیاد پہ لوگوں کے حقوق کو معطل کرنے کا حق یا استحقاق ہمیں حاصل ہے. یہ آتا ہے دنیا میں، ظاہر ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں جو ایک سیاسی شعور کہہ لیں یا جمہوری شعور کہہ لیں، وہ اتنا اچھا ہے کہ اس میں وہاں کے جو قدامت پرست یا قدامت پسند جو جماعتیں بھی ہوتی ہیں وہ ہمارے مقابلے میں بہت پروگریسو ہوتی ہیں. ہمارے پروگریسو کے مقابلے میں بھی ان کی قدامت پسند جماعتیں بہت پروگریسو ہوتی ہیں. یہ بس یہ علاقے کا ایک فرق ہے اور شعور کا ایک فرق ہے اور ہماری ڈیبیٹس کا اور ہمارے مباحثوں کا ایک فرق ہے. ایک قدامت پسند جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک سخت گیر مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جس کا بطور خاص تعلق ہمارے مذہب کے ساتھ ہے، یعنی میرے مذہب کے ساتھ جس میں پیدا ہوا ہوں، اسلام کے ساتھ. قدامت پسند جماعتوں کے اندر یہ ایک پرابلم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں فیشزم لے لیں یا اس طرح کا کوئی بھی تصور لے لیں کہ جس میں تشدد کا عنصر موجود ہے، اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو اس میں آپ کے بنیادی عنصر یہ نظر آئے گا کہ ہمارا جغرافیہ، ہماری زمین، ہماری قوم، ہماری نسل اور ہمارا ملک، یعنی اس کے پیچھے حب الوطنی کا ایک تصور کھڑا ہوا ہوگا. اور اس تصور کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک ایسا غیر سیاسی تصور سیاسی لب و لہجے میں پیش کیا جائے گا کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ریاست اوپر آ جائے اور شہری نیچے چلا جائے. ریاست جو ہے وہ شہری سے زیادہ امپورٹنس اختیار کر لے، اس سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے. تو اس میں پھر آپ کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، بلکہ آپ کی جان کو اگر خطرہ ہو تو اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ ایک بہت عظیم انسان ہیں، اس لیے آپ کو خطرہ ہے. اور اگر آپ مر جاتے ہیں اس پورے سلسلے کے اندر تب بھی آپ عظیم ہیں، آپ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، آپ ایک بڑے مقصد کے لیے مارے گئے. کسی ماں کا بچہ مارا گیا تو اس کو جا کے کہیں گے کہ آپ جھنڈا اپنے ایک بیج اٹھائیں اور اپنے کپڑوں کے اوپر لگائیں اور اس بات کے اوپر فخر کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر، اس ریاست کے اوپر قربان ہو گیا. اگر آپ سوال اٹھائیں کہ ہمارے اس ملک میں، آپ پاکستان کی مثال لے لیں کیونکہ ہم بھی انہی میں سے ہی ہیں، کہ ہمارے کچھ شہری ہیں جو کہ ماورائے عدالت، ماورائے قانون اور ماورائے آئین ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے یا ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے
ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کو ان کے بنیادی انسانی اور ان کے شہری حقوق ان کو فراہم کیے جائیں. اس طرح کا کوئی بھی سوال اگر آپ اٹھائیں گے دنیا میں کہیں بھی، تو آپ کے سامنے کچھ دیگر سوال رکھ دیے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ سے کہیں گے کہ کیا آپ نے اپنے گھر کے اوپر ملک کا جھنڈا لگایا؟ کیا آپ کی گاڑی میں ملک کا جھنڈا لگا ہوا؟ کیا آپ فلاں ملک زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ اگر آپ نہیں لگاتے، پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا ایک وزیر صاحب نے آواز دی تھی کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر دکھائیں. اختر مینگل صاحب، اختر مینگل تو ایک نام ہے، لیکن دراصل یہ بلوچستان والوں سے کہا گیا کہ آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر دکھائیں. اس کا مطلب کیا؟ یہاں مسئلہ پاکستان کا یا نان پاکستانی ہونے کا نہیں ہے. یہاں پہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنا بنیادی حق مانگ رہا ہے، اور اس سے بنیادی طور پہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ حق فراہم کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ کا یہ حق مار دیا جانا اہم ہے. اس لیے کہ ایک طرف ریاست کھڑی اور ریاست کی امپورٹنس آپ سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اسی میں پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہوا کیا ہے. اگر مثال کے طور پہ ہمارے دوست کو جو ہے وہ اسمگلرز نے اگر اغوا کر لیا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ایون کہ اگر پولیس نے بھی غیر قانونی طور پہ بغیر ایف آئی آر کے کسی کو اٹھا لیا تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ کہیں ریاست کی جو وہ اشرافیہ ہے جو بیسیکلی حب الوطنی کی کاپی رائٹس جن کے پاس ہوتے ہیں، کہ اگر وہ ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو بہت اچھا ہوا کہ اٹھایا گیا. اسی لیے ہمارے یہاں ہمارے لاشعور سے یا شعور سے جو یہ آواز نکلتی ہے نا، بھائی آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ نے کچھ کیا ہوگا تو آپ کو تھپڑ مارا ہے نا، فخر عالم کو تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ اس جملے کا مطلب کیا؟ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اہمیت نہیں ہے، اس زمین کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ کی انسانی حیثیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے وقار کی، یا آپ کی جان کی، یا آپ کے مال کی، یا آپ کی عزت کی اور آپ کے آبرو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی کی ساتھ ساتھ یہ چیز اور ہارش ہو جاتی ہے جب یہ ایک مذہبی سیاست کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پھر صرف ایک ریاست، تو چلو ریاست تو پھر بھی ایک مٹیریل ہے نا، اس کو ہاتھ لگا کے آپ چھو سکتے ہیں، اس کو آپ سونگھ بھی سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے، اگرچہ اس سے جڑے ہوئے نعرے نہیں نظر آتے، وہ بالکل ہوا میں فائرنگ کی طرح ہوتے ہیں جو شادیوں میں ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو مذہبی سیاست کی طرف، یعنی پولیٹیکل اسلام کی طرف، پولیٹیکل ریلیجن کی طرف جب آپ اس کو لے کر آتے ہیں، تب اس کے اندر ایک پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ زمین سے ہٹ کے، جغرافیہ سے ہٹ کے کچھ اور باتیں آپ کو کہی جاتی ہیں اور اس کا تعلق آپ کے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس ملک کے اندر اکثریت میں ہوں تو میرا عقیدہ سب سے بہتر ہے، اور تمام کے تمام عقائد کے ماننے والے جس ملک میں رہتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ میرے آگے سرنڈر کریں. پچھلی دفعہ بھی میرا خیال ہے گفتگو میں نے مینشن کیا تھا کہ ہمارے ملک میں بین المذاہب آہنگی اور مکالمہ بین المذاہب کا مطلب بھی یہی ہے. اس طرح کی ریاستوں میں یہی مطلب ہوتا ہے. جب کہا جاتا ہے نا انٹرفیتھ ہارمنی، تو انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا جو بالادست مذہب ہے یا عقیدہ ہے، سارے کے سارے عقائد اس کے آگے سرنڈر ہتھیار ڈال دیں اور اس کو یہ کہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا. اور اگر اس نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ جو آپ کے انسانی حق کے خلاف ہے اور اس پہ آپ نے آواز اٹھائی، اور اس آواز اٹھانے کی وجہ سے اگر آپ پر لاٹھی چارج ہو گیا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، اکثریت والے لوگ. ایک بات. اب سوال یہ ہے کہ مذہبی سیاست میں یہ ساری بات کیوں آتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے میرے خیال میں اور میری رائے میں، مذہبی سیاست کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مذہبی سیاست جو ہے وہ نمبر ایک بات یہ ہے کہ وہ جرم میں اور گناہ میں کوئی فرق نہیں کرتی. میرے اپنی ذاتی رائے میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. مذہبی تصور ہے گناہ، ہم اس کو ایک حقیقت مان لیتے ہیں اور اسی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. تو اس گراؤنڈ پہ اگر کھڑے ہو کے بھی بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ گناہ میں اور جرم میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. مذہبی سیاست کا دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں انسان کے ذاتی مذہبی عقیدے میں اور سیاسی موقف میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. دونوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا ہے. مذہبی عقیدے کو بھی سیاسی موقف ہی
کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی سیاست کے اندر، پھر مذہبی سیاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے عقیدے کو آپ کی کوالیفیکیشن مانا جاتا ہے، صالحیت کو صلاحیت تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ 62-63 کے تحت آپ کو اپنے انتخابی فارم جمع کراتے وقت آپ کو آیت الکرسی سنانی پڑے گی، آپ کو اذان سنانی پڑے گی، آپ کو کچھ دعائیں سنانی پڑیں گی۔ اگر آپ بہت ہی مہان ہیں اور بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ نہیں سنا سکے دعائے قنوت، اور آپ کے مقابلے میں دوسرا شخص دعائے قنوت اگر سنا کے چلا گیا تو وہ کوالیفائڈ ہے، آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ریاست کا جو بالادست عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ اگر اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو آپ کچھ منصبوں کے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے پاکستان میں آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، اور کانسٹیٹیوشن میں آرمی چیف کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر گنجائش اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور اگر سچ پوچھے نیچے جو ہمارے جو محکموں میں چھوٹے چھوٹے ملازم کام کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی ریاست جب ایک قانون بناتی ہے انسانی حقوق کے خلاف، تو اس کا جو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سوسائٹی اس جو غیر انسانی عمل ہوتا ہے وہ لیجٹمیٹ ہو جاتا ہے، اس کو سند مل جاتی ہے، اور نیچے سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ایک ٹھیک عمل سمجھ کے اس کو قبول کر لیتی ہے، اس لیے اس کو گردن اتارنے میں یا گردن ناپنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے مطلب معاملہ تو ٹھیک ہی ہے نا، اب ریاست مارے یا میں ماروں، ریاست کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اس کو کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، میرے پاس ٹائم بھی ہے، موقع بھی ہے، صاحب کے گھر کے قریب بھی ہوں، میں جا کے گردن دبوچ لیتا ہوں۔ یہ ہے۔ اب جب آپ گناہ اور جرم کی بات اگر آپ کریں تو گناہ اور جرم دراصل کیا ہے؟ گناہ دراصل آپ کا انسان کا پرسنل سپیس اور ذاتی دائرہ ہے، اور مذہبی سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی آپ کے ذاتی سپیس میں اور آپ کے ذاتی دائرے میں قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ حق آپ سے مانگتی ہے مذہبی سیاست کہ مجھے یہ حق دیا جائے کہ میں آپ کی دیوار پھلانگ سکوں، میں آپ کے گریبان میں جھانک سکوں، میں آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر سکوں۔ یہ جو طالبانائزیشن کا کانسیپٹ آتا ہے، یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پردے لازمی کر دیا گیا، پاکستان میں بھی وقتاً فوقتاً کوشش ہوتی ہے لیکن منہ نہیں پڑ پاتا صحیح طریقے سے۔ ابھی ہم جا رہے تھے آہستہ آہستہ اس طرف، میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ابھی بھی شاید جا رہے ہوں کہ پردہ، نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ مذہب آپ کا بہت پرسنل معاملہ ہوتا ہے، تو اس پرسنل معاملے میں بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہم طے کریں کہ رات کو آپ نے کھانے میں نہاری کھانی ہے یا بریانی کھانی ہے، اور کون سی دنوں میں کیا کھانا ہے، کون سی دنوں میں کیا نہیں کھانا ہے۔ آپ کے بود و باش اور آپ کا خورد و نوش، مجھے پتہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ خور و نوش ہے لیکن مجھ سے ادا نہیں ہو پاتا، اس لیے میں خورد و نوش ہی کہوں گا۔ جو آپ کا خورد و نوش والا معاملہ ہے وہ اس کے اندر بھی مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اس میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لازمی نتائج یہ نکلتے ہیں کہ پھر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے آپ کے، ہمیں ایک ایسا آئین بنانا ہے کہ جس آئین کے اندر ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم آپ کا حق مار سکیں، ہمیں آئین کے تحت یہ حق دیا جائے کہ ہم آپ کا حق مار سکیں۔ دیکھیں مذہبی سیاست آپ کے سامنے ایک بات کریں گی، میں بالکل بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ مذہبی سیاست میں آپ کو ایک دعویٰ ملے گا کہ ہم میں اور القاعدہ میں یا ہم میں اور طالبان میں ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ آئین کو نہیں مانتے، ہم آئین کو مانتے ہیں۔ وہ ووٹ کی بنیاد پہ نہیں آتے، ہم ووٹ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم کچھ واقعی میں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ویسے ہی عادت بھی ہے ڈر کی، تو بس ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی ہوگا۔ اپیرنٹلی لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا ایک بہت واضح فرق ہے کہ ایک ووٹ لے کے آ رہا ہے، دوسرا ووٹ لیے بغیر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم 35 افراد ہیں لیکن چونکہ ہم خدا بزرگ و برتر کے چیدہ چنیدہ لوگ ہیں، سو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آپ کے اوپر حکمرانی کریں۔
اور باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دیں ہم آ جائیں گے. لیکن سوال یہ کہ ووٹ لے کے آپ آ کے کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. آ کے میں نے قانون سازی کرنی ہے اور میں نے آئین سازی کرنی ہے. اور کیا آئین سازی اور قانون سازی کرنی ہے کہ اس کے اندر مجھے اپنے آپ کو کچھ حق دینے کہ اس میں کہ دراصل بنیادی طور پہ کچھ یہاں پہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے خیالات ہم سے مختلف ہیں, جن کا رنگ ہم سے مختلف ہے, جن کا عقیدہ ہم سے مختلف ہے. اور قیامت کے دن جو واحد ہم سے سوال کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ جب تمہیں اختیار اور اقتدار دیا گیا تو تم نے کتنے ہاتھ کاٹے, تعداد بتاؤ, کتنے سر کاٹے. پیٹرول کا سوال نہیں ہوگا, کھانے پینے کا نہیں ہوگا, روزگار, خوشحالی, امن اور انصاف کا نہیں ہوگا, ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا نہیں ہوگا. صرف یہ سوال ہوگا کتنے لوگوں کو آپ نے پریشان کیا, کتنے لوگوں کو تنگ کیا, کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے گھیراؤ کیا, کتنے لوگوں کو آپ نے حق ان کا چھینا. آپ بتائیں تاکہ آپ کی مغفرت میں آسانی کی جا سکے. یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کی ہی کانٹیکسٹ میں. 2002 میں یا 2004 میں الیکشنز ہوئے تھے جنرل مشرف صاحب کے آنے کے بعد, جس میں متحدہ مجلس عمل نے بہت بھاری تعداد میں ووٹ حاصل کیے تھے. اور طالبانائزیشن کا بھی دور تھا, آف کورس وہ سوات میں اور وزیرستان میں طالبان کا کنٹرول تھا, بلکہ ہر شہر میں ہی تقریباً ان کا کنٹرول تھا, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اس دوران آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کئی سنگرز, کئی آرٹسٹ, کئی ہمارے فنکار وہ وزیرستان کے علاقوں سے اور فاٹا کے علاقوں سے نکل گئے. جو رہ گئے ان کو پکڑا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو قتل کیا گیا. سوات میں آپ کو پتہ ہے, آپ کو جس علاقے کا میں نام لے رہا ہوں اس علاقے کا کسی بھی بڑے فنکار کا اگر آپ نام لیں گے وہ اس وقت بھی پاکستان میں نہیں ہے, وہ سب پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. اسی وزیرستان کے اکثر میں تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم جن صاحب نے گایا تھا, کمال محسود وزیرستان سے ان کا تعلق تھا. سرائکی میں بھی گاتے تھے, ٹانک میں رہتے تھے. جب طالبان کا دور آیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ چھوڑیں اور آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. پشاور آ گئے, پشاور میں ان کے پیچھا ہوا, وہ اسلام آباد آ گئے. اسلام آباد میں بھی جب ان کے پیچھے وہ تبلیغی جماعت میں 40 دن لگانے کے لیے نکل گئے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے. 40 دن لگا کے جب واپس آئے تو داڑھی واڑی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اور اسی اسلام آباد کی سپر مارکیٹ میں جب وہ شاپ سے کچھ لے کے باہر نکلے افطاری کے بعد تو ان کے ونڈ سکرین پہ وائپر کے نیچے ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوئی تھی جس میں ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ گیا تو کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر میں پراسرار طور پر ہلاک ملا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ایک عالم زید محسود ہیں جن کو طالبان نے اغوا کر لیا تھا. کچھ دنوں کے بعد جو پشتون دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا, جب کچھ دن کے بعد چھوڑا, آپ کو یاد ہوگا وہ پگڑی پہنا ہوا ہوتا تھا, داڑھی اس کی ہوتی تھی اور وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہوتا تھا یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پہ. اور اچانک بیچ میں غائب ہوا. جب غائب ہوا تو اچانک وہ نیو یارک سے برآمد ہوا ایک وی لاگ کے ذریعے, اور اس میں اس نے واپس کلین شیو کی ہوئی تھی اور پگڑی اتاری ہوئی تھی. اس میں ساری اس نے اپنی داستان سنائی کہ میں کیسے اپنی جان بچانے کے لیے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوا, پھر میں یہ سارا روپ دھارا, پھر میں نے کس طریقے سے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور کیسے پھر میں امریکہ گیا. ہارون بادشاہ, سردار ٹکر, گلزار عالم, یہ جتنے بھی فنکار ہیں یہ اس وقت نہیں ہیں آپ کے اس خطے میں. یہ طالبان کر رہے تھے نا یہ سارا کچھ. جس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا عین اس وقت پشاور میں حکومت تھی متحدہ مجلس عمل کی, علماء کرام اور مشائخ اعظام کی. اور اس وقت ایک آرڈیننس جاری ہوا وزیر اعلیٰ کی طرف سے, اور اس آرڈیننس کے تحت پشاور کا جو کلچرل سینٹر تھا وہ بند کر دیا گیا. یہ آپ کو یاد ہوگا, پتہ نہیں یا نہیں یاد ہوگا, لیکن کلچرل سینٹر بند ہوا, جس کو بہت بعد میں آ کے ہماری ایک دوسری پارٹی نے آ کے پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا, بیدار کیا. جب بند کیا کلچرل سینٹر تو کلچرل سینٹر بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجسمہ ساز ہیں, جو موسیقار ہیں, جو فنکار ہیں, جو اداکار ہیں, جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ سب بے روزگار ہو گئے. ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی, انڈسٹری ختم ہو گئی, تھیٹر کا نام و نشان مٹ گیا. حجروں میں بانسری, رباب, ستار, سب چیزوں کا جنازہ نکل گیا, اور جتنے فنکار تھے وہ باری باری سب چلے گئے. اور اس دوران خاص طور سے
دو چار خواتین ہمارے سنگرز جو ہیں وہ ماری بھی گئیں، باقی آ کے یہیں آپ کے اسلام آباد میں رہتی رہیں، لیکن اس دوران انہوں نے کوئی اپنا البم ریلیز نہیں کیا۔ آپ کیوں کلچر سینٹر کو تالا لگا رہے ہیں؟ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ مجسمہ سازی کرنا غلط ہے، اداکاری غلط ہے، موسیقی غلط ہے، اچھی آواز غلط ہے، اچھی شکل غلط ہے، اچھا منظر غلط ہے، یہ ساری وجوہات بتائی گئی نا۔ تو میں ایک سوال یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ فرق تلاش کریں گے طالبان میں، وزیرستان کے، اور نیچے پشاور کی متحدہ مجلس عمل میں۔ میں ووٹ لے کر آ رہا تھا اس لیے کہ مجھے وہی کام سرکاری بندوق سے کرنا تھا جو غیر سرکاری بندوق سے یا چوری کی بندوق سے یا تورخم کے بارڈر سے آنے والی بندوق سے ملا فضل اللہ کر رہا تھا، وہ میں سرکاری بندوق سے کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ لو لیٹر لکھا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے، اور میں ایف آئی آر کاٹنا چاہتا ہوں، اتنا ہی فرق ہے۔ اور آپ لے جا کے اس کو کسی گھر کے اندر بند کر دیتے تھے، میں تھانے میں بند کرنا چاہتا ہوں، یہی فرق ہے۔ اور آپ اتھارٹی نہیں ہے اور آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، پھانسی دے رہے ہیں، پھانسیاں دی گئیں سوات میں آپ کے سامنے، وہی پھانسیاں میں دینا چاہتا ہوں، لیکن میں پشاور سینٹرل جیل میں دینا چاہتا ہوں۔ کیا فرق ہوا؟ میں ایک فنکار ہوں، مثال کے طور پہ اگر میں ایک فنکار ہوں تو میں ان دونوں میں کیسے فرق کروں؟ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا قید حیات میں اور بند غم میں ہے، ورنہ اصل میں دونوں ایک ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں وہ قانون سازی کا تصور ہے، یا یہ وہ آئین سازی کا تصور ہے جو ہم نے اکثریت کی بنیاد پہ حاصل کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہم اپنی مائنورٹیز پہ اور ہر اس طبقے کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں جو تعداد میں ہم سے کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کو پھر ہمیں ہندوستان کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا کہ بی جے پی ہمارے ساتھ جو کر رہی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا والا بھی ٹھیک ہے کام جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی سے، یعنی کینیڈا میں ہماری جس مسلم کمیونٹی نے کنزرویٹو پارٹی کو مسترد کیا پچھلے الیکشنز میں اور لبرل پارٹی کو ووٹ کیا، ان کے سامنے یہ سروے رکھنا چاہیے نا کہ آپ نے لبرل پارٹی کو کیوں ووٹ کیا اور آپ نے لبرل پارٹی کے لیے کیوں کیمپین چلائی۔ امریکہ میں جن مسلمانوں نے، جن مذہبی لوگوں نے ڈیموکریٹس کو ووٹ کیا، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے سروے کرنا چاہیے کہ کس بنیاد پہ آپ نے ریپبلکنس کو مسترد کیا ہے۔ آسٹریلیا میں بھی یہ سروے ہونا چاہیے، فرانس میں بھی یہ ہونا چاہیے، سوئٹزرلینڈ میں بھی یہ ہونا چاہیے، ہندوستان میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ بی جے پی کو کیوں مسترد کرتے ہیں اور آپ کانگریس جیسی ایک سیکولر پارٹی کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، اور نچلی ریاستوں کے اندر بھی آپ سیکولر پارٹیز کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی تو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا جتنا بھی طرز عمل ہے پوری دنیا میں، ایک مذہبی ہونے کی حیثیت سے یا ایک مذہبی سیاست پر یقین رکھنے کی حیثیت سے، وہ طرز عمل خود یہ بتاتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک غلط پوائنٹ پہ، ایک غلط جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے رحمان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ، ادیب، ایکٹیوسٹ، جنہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے ساری زندگی گزاری۔ بہت خوبصورت جملہ ان کا میں آپ جمہوریت کے ہی حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع پہ انہوں نے کہا، یہی اسلام آباد کی بات ہے شاید، ہیومن رائٹس کمیشن کے اجلاس کے دوران، کہ جمہوریت سروں کو گنتی کرنے کا نام نہیں ہے، جمہوریت دراصل انسانی مساوات کا نام ہے، کہ سارے انسانوں میں برابری کی بنیاد پہ ان کے حقوق ان کو میسر آئیں، چاہے وہ ہماری نقطہ نظر کے خلاف ہیں، چاہے وہ ہماری نقطہ نظر کے حق میں ہیں۔ یہ کیسے معلوم کیا جائے گا؟ آج کی تاریخ میں تو اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکثریت کی بنیاد پر کسی کی بات کو درست نہیں مانا جا سکتا۔
اکثریت کی بنیاد پر، میجورٹی کی بنیاد پر کسی کو کسی بھی انسان کا حق معطل کرنے کا اختیار یا حق نہیں دیا جا سکتا. اور ہم اکثریت میں ہیں، یا ہمارا عقیدہ بڑا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ جو بہت بزرگ و برتر ماں تھی اور اس کا عقیدہ بہت خوبصورت تھا، تو لہٰذا مجھے یہ اختیار مل گیا ہے کہ میں ووٹ سے پہلے اور ووٹ کے بعد، میں حق دینے سے پہلے اور حق دینے کے بعد لوگوں کو چیک کروں پہلے کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں یا میرے ساتھ نہیں کھڑے، میرے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ اس کو حق دیا جائے نہیں دیا جائے. میں اس بات سے ظاہر ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ حق نہیں دیا جا سکتا. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سچ کو کیسے تلاش کریں، کیسے ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں؟ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ کسی فلسفی میں جانے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس بات کے اوپر یا تو اتفاق کر لیں اور یا پھر سوچ لیں کہ سچ وہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ مسلمان ہیں، پاکستان میں ہم اکثریت میں ہیں، باقی مذاہب کا ذکر نہیں کریں گے. اور چونکہ ہماری ہمیشہ مخاصمت جو ہے وہ ہندوستان سے رہتی ہے، اسی سے ہماری سینگیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم ہندوؤں کا ذکر کریں گے کہ پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں، ہندو جو ہے وہ اقلیت میں ہے. ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ہے، مسلمان اقلیت میں ہے. ان جو لکیر بیچ میں کھینچی ہوئی ہے، اس میں دونوں طرف سچ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان میں سچ وہ نہیں ہے جو مسلمان کہتے ہیں. پاکستان میں سچ وہ ہے جو ہندو کہتے ہیں، اور ہندوستان میں سچ وہ نہیں ہے جو ہندو کہہ رہے ہیں. ہندوستان میں سچ وہی ہے جو وہاں کے مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ کوئی سوال ہو یا کمنٹ ہو یا کچھ بھی. جی فرنود بھائی، آپ نے بڑے زبردست، ہمارے لیے بھی بہت ایک آئی اوپنر تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم آگے کی طرف دیکھیں، مستقبل کی طرف، بہت ساری چیزیں تب کریکٹ ہو سکتی ہیں جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مذہب کا استعمال تھا وہ شاید اس کی تاریخ اس ملک کے بننے سے پہلے کی بھی ہے. اور ایون ہم جن لیڈرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جیسے محمد علی جناح خود ذات خود سیکولر ویلیوز کے آدمی تھے، لیکن ان کو اس طرح کامیابی نہیں ملی. پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بنے تو بنتے بنتے انہوں نے بھی بہت سارا مذہب کا استعمال کیا. اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی تھی، آپ دیکھیں کہ لباس تک انہوں نے پہلے وہ پینٹ شرٹ ٹائی پہنا کرتے تھے، پھر وہ شیروانی جو کہ پاپولر مسلم ایلیٹ کا اٹائر تھا وہ اڈاپٹ کیا. نہ صرف انہوں نے خود بلکہ جو فاطمہ جناح تھیں، اگرچہ وہ گجراتی تھیں اور گجراتیوں کا لباس ساڑی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے جو مسلم ایلیٹ اور مذہبی اس ٹائم پہ ایکسیپٹینس تھی، شرارہ اور وہ چیزیں پہنی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں میں آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی ہمارے لیے اسی حوالے سے فائدہ مند ہے کہ ہم پیچھے کی طرف مڑ کے چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، سبق لیں. اور ماضی میں رہنا نہیں چاہیے، ماضی سے سیکھنا چاہیے. اور اسی کی روشنی میں جو ہمارے برے تجربات ہیں، ہم میں دیکھیں ہمارے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ باقی دنیا میں جو جمہوریت کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا، ہمارے بڑوں کو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں جا سکے. اس لیے نہیں جا سکے کہ ہم ایک بات نہیں طے کر پا رہے تھے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. محمود غزنوی آج بھی ہمارے ہیرو ہیں، ماضی کا حوالہ ہے. خلجی آج بھی ہمارا ہیرو ہیں، ٹھیک. اور جتنے بھی سائنسدان جو ہمارے مسلم بادشاہوں نے مارے، جنہوں نے مارے وہ ہمارے ہیرو ہیں. جو مارے گئے وہ تو ایسی، جب نمبرنگ کا ٹائم آتا ہے، جب اسکور پوائنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو ہم ان سائنسدانوں کا نام لے لیتے ہیں. لیکن جب ان سائنسدانوں کے عقائد ان کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. اگر ان کو مانیں گے سائنسدان تو پھر ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی ماننا پڑے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے وہ تھوڑا سا اس کو تکیے کے نیچے دبا دیتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارے میں اور باقی دنیا میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماضی کے حوالے مٹا دیے. ان کے پاس ان کے نصابوں میں، ان کے تذکروں میں، ان کے فلموں میں، ڈراموں میں، آرٹ میں وہ لوگ اب ان کے ہیرو نہیں ہیں. اس پر وہ اقوام سے، نسلوں سے معافیا مانگ چکے ہیں، وہ اب تک بھی مانگتے ہیں.
جن کو غلام رکھا ان کو شرمندگی ہے، انہوں نے اپنی شرمندگی کا پبلک میں اظہار کیا، ان کے نسلوں کے سامنے اظہار کیا اور اس پہ معافی مانگی ہے. وہ قطعاً اس بات کے اوپر فخر نہیں کرتے کہ یہ ہم نے بہت اچھا کوئی کام کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، اور قطعاً وہ اس ارادے کا اظہار نہیں کرتے کہ انشاءاللہ العزیز دوباری ہماری کوئی صلیبی جنگ ہوئی تو ہم پھر سے لوگوں کو غلام بنائیں گے. اس طرح کے کوئی ان کے ارادے نہیں ہیں. وہ اپنے معاملات بالکل نمٹا کے ایک طرف رکھ چکے ہیں. جو اہل علم تھے ان کو انہوں نے عزت دی، جو اہل فن تھے ان کو انہوں نے عزت دی، جو بات سمجھنے سمجھانے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے عزت دی، اور ان کو بت بنا کے انہوں نے پوجا بھی نہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے وہی کردار، ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے 100 سال ہو گئے، ہم نے حق بھی دے دیا ہے. جب حق بھی دے دیا ہے تو پھر محمود غزنوی سے اعلان نہ کریں، لیکن ویسے ہی بندہ دستبردار ہو جاتا ہے مروتاً، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم یہ بھی کہیں کہ ہم لوگوں کے رائٹس مانتے ہیں اور یہ ہم نے دیے ہوئے، اور اسی وقت میں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہاں پہ جو ہمارے جو ہندوؤں کی عبادت گاہیں ہیں، مسیحیوں کی ہیں، فلاں کی ہیں، ہم ان سب کے رائٹس مانتے ہیں، ان کا تحفظ مانتے ہیں، اور اسی وقت ہم علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھیں جس میں محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہوئے. تو یہ پھر تھوڑا سا دنیا پھر سوچتی ہے کہ مطلب ایک بات کر لیں نا، یا آپ اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سارے ایک ہیں، اور دوسری ہی سانس میں کہہ دیتے ہیں کہ دو قومی نظریہ انشاءاللہ تعالی قیامت کی دوپہر تک زندہ رہے گا. تو یہ پھر مسئلہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. فرنود، آپ کی بات سے بہت مزہ آیا. اکثریت کی اجارہ داری تو ہمیں تب پسند ہوتی ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، جی لیکن جب ہماری تعداد کم ہوتی ہے تو پھر اوروں کی اجارہ داری اتنی اچھی نہیں لگتی. تو اب میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ سچا واقعہ ہے اور اس کا تعلق قاضی حسین احمد کے ساتھ ہے، جو امیر جماعت اسلامی تھے مرحوم. ان سے اکثر ٹی وی پر ہمارا ٹاکرا ہوتا تھا، اور بعض دفعہ آواز ان کی اونچی ہو جاتی تھی. جی جی. اور وہ الزام لگاتے تھے کہ تم کمیونسٹ، تم سیکولرسٹ، تم لادین ہو، اس ملک میں کیوں ہوتے ہو. اچھا، اب یہ بات 9/11 کے کچھ وقت کے بعد کی ہے کہ قاضی صاحب پہنچے بروکنگز انسٹیٹیوشن واشنگٹن میں. میں اس وقت وزٹنگ پروفیسر تھا یونیورسٹی آف میریلینڈ میں، اور وہ فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، 8-10 میل کا تھا. میں ٹرین لے کر وہاں پہنچا، مجھے ادھر مدعو کیا گیا، راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن تھی. قاضی صاحب کو میں نے سلام کیا، انہوں نے سر ہلایا. ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈز بھی آئے ہوئے تھے، لیکن باڈی گارڈز کو باہر کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ ادھر امریکہ میں روایت نہیں ہوتی نا باڈی گارڈز کی. یہاں تو وہ بغیر باڈی گارڈز کے چلتے ہی نہیں تھے. کہ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز یوں کیا اور انگریزی میں کیا، اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بہت شستہ انگریزی بولتے ہیں، جنرل ضیاء کی طرح جو بھی، یعنی کہ خوبصورت انگریزی بولتے ہیں. an educated man. اس نے کہا کہ I am very happy to come to this country where I can wear my own clothes, I can go to my mosque, I can preach my religion. میں نے کہا واہ واہ واہ. اور تو اور انہوں نے ایک ایسا گاڑھا لفظ استعمال کیا جو آج تک ثقیل اتنا کہ آج تک نہیں بھولتا مجھے. انہوں نے کہا دس از اے پلورلسٹ سوسائٹی، پلورلسٹ سیکولر سوسائٹی. اب وہ ساری عمر گرجتے رہے، برستے رہے سیکولرزم کے خلاف. یہ اور بات ہے کہ ان کا خاندان امریکہ میں مقیم ہے اور ان سے ملنے کے لیے آئے تھے اور تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، اور جگہ جگہ جا کر وہ اسلام کا پرچار کر رہے تھے. لیکن جب اپنے ملک کی بات آتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سیکولرزم نہیں ہونا چاہیے. جی. تو آپ نے جو انڈیا کی بات کی، ہاں، ہم ہمیشہ انڈیا کو برا کہتے تھے کہ وہ تو ایک سیکولر ملک ہے. اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ یار سیکولر بنے پھر سے.
اس لیے کہ مسلمان وہاں مار کھا رہے ہیں کہ ادھر اکثریت کا اجارہ ہے, وہی جو آپ کے آج کا موضوع ہے. تو اکثریت ہماری جب تک ہو تب تو ہمارا اجارہ ہونا چاہیے, جائے تو پھر نہیں, پھر ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیں انسانی اقدار کا جس طرح سے ارتقاء ہوا ہے, جس طرح سے ہم نے سیکھا ہے, جس طرح سے ہم یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس تک پہنچے ہیں, وہ ایک بہت طویل سفر رہا ہے. اور یہ اس تک پہنچنا ہی ہے کیونکہ آخر انسان سارے انسان ہی ہیں. جی جی بالکل. وہ اگر آپ ان کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ کون کس مذہب کا ہے, کس رنگ کا ہے, اس کی زبان کیا ہے, تو پھر ان کے بیچ میں اشتراک نہیں ہو سکتا, ان کے بیچ میں تعاون نہیں ہو سکتا. اس طرح سے جدید دنیا چل نہیں سکتی. تو یہ وہ معروضی حقیقت ہے جو ہمیں اشتراک پہ اور بھائی چارہ کی طرف جوڑتی ہے, ہمیں اس طرف دھکا دیتی ہے. یہ نہیں کہ ہم فطرتاً یہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری عقل بتاتی ہے کہ اگر ہم دوسرے کو نہیں برداشت کریں گے تو وہ بھی ہمیں نہیں برداشت کریں گے, تو پھر یہاں ہم جانور بن کے رہ جائیں گے. فرنود, میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ نے جو حکومت کی بات کی کہ جمہوریت میں جو زیادہ ہوں گے تعداد میں ان کی حکومت آئے گی. ہم ٹرمز کو ڈیفائن نہیں کر پاتے. حکومت اور گورنمنٹ اس کا مفہوم ڈفرینٹ لیا جاتا ہے. جو گورنمنٹ کا مفہوم لیتی ہے ساری دنیا, ہم حکومت کا وہ نہیں لیتے. ہم حکومت میں مطلق العنانیت چاہتے ہیں, حکمران, جیسے ہمارا ایک کانسیپٹ ہے حکمران کا. تو ہم بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ انسانی حقوق کو, جمہور کے انسانی حقوق کو انشور کرنے کے لیے سرو کون کرے گا, اس کو گورن کون کرے گا, وہ میجورٹی طے کرے گی. ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے. ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں آ کے ڈنڈا کس کا چلے گا. ہم نے حکومت, حکمران, جو ہماری اردو ٹرانسلیشن ہے, اس ٹرم کو ہم مس پرسیو کرتے ہیں, اس کو مس یوز کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس کا کوئی بہتر آلٹرنیٹیو اردو میں نکال پائیں, کیونکہ حکمران کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں ہمارے مائنڈ میں وہی حکمران آتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے, اس نے سب کو مار دینا ہے, اور جو اس نے کہہ دینا ہے بس پھر جزیہ بھی دیں اور پھر گردن بھی کٹوائیں اور پھر لونڈیاں بھی بنوائیں, پھر آپ نے سب کچھ اس کا ماننا ہے. وہ ہمیں مارتا ہوا اچھا لگتا ہے, وہ مارتا ہوا اچھا, وہ اس کا ایک پرسونا ہے نا, ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اس لفظ حکمران کے ساتھ. تو ابھی بھی آپ دیکھیں فلاں پارٹی کی حکومت آ گئی, اب اس کا جو ایک سپورٹر ہے وہ کیوں خوش ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ اس میں اچھے لوگ ہیں, وہ آ کے زیادہ انشور کریں گے ہیومن رائٹس کو. ہمارے ہاں جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے وہ اس لیے خوش ہے کہ اب ہماری ٹانگ اوپر ہو گئی, کہ ہم نے حکومت کا لفظ پرسیو ہی طاقت لینے اور آپ سمجھ لیں کہ ڈنڈا چلانے کے لیے, وہ ہمارے ذہن میں اس کا کانسیپٹ یہ ہے. شاید ہم اس ٹرم کو, حکومت کو, گورنمنٹ کو کسی اچھے لفظ سے ٹرانسلیٹ کر سکیں, یا اس حکومت یا حکمران کے ساتھ جڑی ہوئی مطلق العنانیت اور ظلم اور جبر کے کانسیپٹ کو شاید علیحدہ کر سکیں, تو ہم اس پرسیپشن کو بہتر کر سکتے ہیں کہ جمہوریت ہے کیا. بالکل. ہمارے اسکرپٹ کے بھی بڑے مسائل ہیں, کیونکہ ہماری جو دستیاب, جتنی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, ہمارے بہت سارے معاملات میں ابھی بھی ظاہر ہے کہ اسکرپٹ کے حوالے سے یہ معاملہ زیر بحث ہے ابھی بھی پاکستان میں, کہ خاص طور سے جب خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کا اسکرپٹ بھی ابھی ڈیفائن نہیں ہے. وہ بیسیکلی جس لب و لہجے میں, جن الفاظ کے ساتھ اور جس ویکیبلری کے ساتھ جہاں کہ وہاں پہ FIR درج ہوتی ہے, وہ خود خاتون کے خلاف ہی چلی جاتی ہے. تو وہ بھی ابھی ڈیفائن نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ الفاظ جو ہیں اس کی حساسیت بلا وجہ بہت زیادہ ہے, سو اس کا بھی متبادل ہونا چاہیے. کچھ عزت لوٹ جانا و بہت سارے, ہاں جو وکٹم ہے اب اس کی عزت نہیں رہی, جی ہاں, ریگارڈلیس کے جو ریپسٹ تھا اس کی ہے نہیں ہے, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. جو وکٹم تھا بالکل 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 بلا شبہ. السلام علیکم. جی دوست. سر, آپ نے ذکر کیا کہ انسان کے پرسنل معاملات میں کسی کو بھی انٹرفیرنس کی اجازت نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ سب مانتے. ایک مشہور قرآن آیت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, یہ انسانوں کو یہ خطاب کر کے بتا رہے. تو اگر یہ سینٹنس ایبسلوٹ ہے تو پھر وہ واحد اللہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے,
वो क्यों कदम कदम पर इंसान को डिक्टेट करते हैं कि ये पहनना है, ये नहीं पहनना, ये खाना है, कौन सा खाना है, कौन सा जॉब आपने करना है, कौन सा नहीं करना है, तो फिर वो क्यों डिक्टेट करते हैं अगर ये बात एब्सोल्यूट है? देखें, जब हम मिसाल के तौर पे जब सेकुलरिज्म की भी बात करते हैं ना, तो सेकुलरिज्म एक शहरी से बुनियादी तौर पे ये तकाजा कर रहा होता है कि आपका अगर कोई अकीदा, कोई बेसिक्स हैं, कोई मजहबी तालीमात हैं, उस पर इसलिए अमल ना करें कि रियासत आपसे कह रही है, उस पर इसलिए अमल करें कि आपके खुदा ने आपसे कहा है, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसके ऊपर चाहें तो उस पर अमल करें और चाहें तो उसको छोड़ दें। यह आपका मसला है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आप मुझे बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेरे बारे में क्या ख़यालात हैं, तो हो सकता है कि मैं कुछ अपने अल्फाज में आपके बारे में भी कुछ और ख़यालात बता दूं कि आपके बारे में अल्लाह ताला इसके बिल्कुल ही उलट सोचते हैं। ठीक है, ये चूँकि मज़ाहिब की अपनी अपनी तशरीहात हैं, और मुझे ये कहने दीजिए कि अक़ीदा, शुरू में जो मैंने आपसे एक बात अर्ज़ किया था कि मज़हबी सियासत जो है वो मज़हबी अक़ीदे में और सियासी मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं करती। जब नहीं करती तो उसका प्रॉब्लम क्या निकलता है कि बल्कि वो क्यों जब फ़र्क क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बेसिकली सियासत में एक तबका है जो जिसने अपनी अथॉरिटी के लिए ये कहा हुआ है कि मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ। अब आप कैसे खुदा के नुमाइंदे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता कि पता नहीं ये कैसे पता चलेगा, कैसे कोई मुझे बताए, कोई साबित करें कि आप ही खुदा के नुमाइंदे हैं और वो मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। आप जब सियासत करना चाहते हैं ना, हम जब मैदान में उतरेंगे, मैं उतरूँगा, आप उतरेंगे, अगर आप गैर मज़हबी सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं मज़हबी सियासत से, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं मज़हबी सियासत से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ये हक़ है कि मैं आप पे तनकीद करूँ, चाहे आप सोशलिस्ट हैं, चाहे कैपिटलिस्ट हैं, या चाहे आप नार्किस्ट हैं, आप कुछ भी हैं। मैं आपके अल्फाज बिगाड़ने का इख्तियार भी रखता हूँ, मैं आपको गाली देने का इख्तियार भी रखता हूँ, मैं आपके कागज़ात भी फाड़ने का इख्तियार रखता हूँ। जब मैं और आप और मैं मज़हबी सियासत के साथ आपके मुकाबले में आया हूँ, और मेरा मानना ये है कि मैं सियासी जंग लड़ रहा हूँ, तो क्या आप मेरे लिटरेचर को फाड़ सकते हैं? नहीं फाड़ सकते। क्या आप मेरी जो तालीमात हैं या मेरे जो अल्फाज हैं, आप उसको बिगाड़ सकते हैं? आप उसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? उसके ऊपर मैंने कानून साजी की हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम उसके ऊपर नहीं है, लेवल के ऊपर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक मज़हबी सियासी जो नारा है मेरा, वो दरअसल सियासी है ही नहीं। उसको सियासी बनाने के लिए उसको एक कॉन्क्रीट एजेंडा बनाना पड़ेगा जिसका ताल्लुक़ इंसानी खुशहाली के साथ, ज़िंदगी के साथ, इसी ज़मीन पर रहने के साथ, इल्म और फ़न के साथ, भूख प्यास के साथ और खुशी और पेट के साथ उसका ताल्लुक़ होना चाहिए, मादी चीज़ों के साथ। ठीक है। और जब मैं आपके ऊपर पाबंदी लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अहमदियों का मैं ज़िक्र कर देता हूँ, हमने उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ कानून साजी मौजूद है। वो अगर अपने मज़हब की बात करें तो इतने साल की पाबंदी है, वो मस्जिद को अगर मस्जिद कह दें तो ये पाबंदी है, वो कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि तुम में हिम्मत है तो आओ हमसे मुनाजरा करके देख लो। ये करने वाली बात है? मतलब किसी के आप हाथ पाँव बांध दें और उसके बाद ये कहें कि आप आएँ हमसे लड़के देखें, ये हो सकता है? ये पॉसिबल है? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आप अपने नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। मसलन काजी साहब की जो बात की डॉक्टर साहब ने, अगर मैं इंग्लैंड जाता हूँ तबलीगी जमात की हैसियत से, वहाँ पे मैं लोगों को दावत और तबलीग देता हूँ और फिर लोग मुसलमान हो जाते हैं, और वहाँ की रियासत वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने की इजाज़त भी देती है, और फिर उस रियासत की नज़र में इस्लाम कबूल करने से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद की हैसियत में कोई फ़र्क भी नहीं आता, और मैं ज़िंदा सलामत वहाँ से वापस आता हूँ, फ़ख्रिया तौर पे यहाँ के स्टेजेस पे और यहाँ पे टीवी चैनल्स पे और मेंबर पे बैठ के मैं कारगुजारी सुनाता हूँ कि मैं गया और मैंने कुफर के उसमें, बर्दनी में वो लफ्ज़ भी भूल गया है, ईवानों में जो है हमने जाके बात की और वहाँ पे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, ये सारी बात। लेकिन उसी वक्त हमने पाकिस्तान में ये कानून लगाया हुआ है कि मसीही, हिंदू, अहमदी, फ़लाँ 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 ये लोग अपने मज़हब की तबलीग पब्लिक में नहीं कर सकते, या अपना लिटरेचर नहीं ला सकते। इसमें मसला ये नहीं है कि मैं किसी का हक़ मार रहा हूँ, इसमें मसला ये है कि मैं अपने उस हक़ की नफ़ी कर रहा हूँ जो मुझे इंग्लैंड में मिला हुआ।
یہی ارتداد کے حوالے سے علامہ اقبال کا خط تھا جو انہوں نے سید مودودی کو، مولانا انور شاہ کشمیری کو لکھ کر کہا تھا کہ ان معاملات کو تھوڑا سا سیدھا کریں، اگر اسلامی ریاست بنا بھی لی تو ہمارے لیے بڑے مسئلے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں باقی ممالک کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ جا کے اسلام پھیلانا ہے. اگر یہ پھیلانے پہ پابندی ہم نے اپنی ریاستوں کے اندر اگر لگا دی اور ارتداد کے ہم نے سزائیں اگر لوگوں کو سنا دی تو مسئلہ یہ ہو کہ ہمارے پاس اپنی بات کہنے کا جواز دنیا میں نہیں رہے گا. تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی ذاتی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا خدا آپ سے مخاطب ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ ٹھیک کپڑے پہنیں، اور آپ کی نظر میں کوئی ٹھیک کپڑے کا کوئی خاص کوئی نقشہ ہے، کوئی سائز وائز کچھ چیز ہے تو وہ آپ اختیار کریں. لیکن اگر میں نہیں اختیار کرنا چاہتا تو آپ میری زندگی میں مداخلت کرتے ہوئے مجھ سے وقت نہیں چھین سکتے اس کی. اور آپ کو اس حق سے اس لیے سرنڈر ہونا ہے تاکہ میں آپ کے کپڑوں میں مداخلت نہ کروں. اگر آپ اس سے سرنڈر نہیں ہوں گے تو پھر اکثر وہ پردوں کے معاملے میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میری بچی ہے، پردہ نہیں کرتی. آپ اس کے حوالے سے آپ پاکستان میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس کے لیے برے کلمات استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے پرفیوم لگایا تو وہ یہ ہے، اس نے لپسٹک لگایا تو یہ ہے، اس نے فلاں کپڑے پہنے، وہ تو اتنے سخت الفاظ ہیں کہ مجھے اس کو ادا کرتے ہوئے بھی اس کے متبادل نہیں ہے میرے پاس. بہت بھاری الفاظ ہیں وہ کہ وہ یہ ہوگی تو وہ ہوگی تو وہ ہوگی. تو میرے لیے تو وہ گالیاں ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے حق ہے کہ میں آپ کی یہ دل آزاری کروں اور آپ کی بیٹی کے بارے میں یہ رائے دوں اس لیے کہ میں ایک ٹھیک عقیدے پہ کھڑا ہوں. تو پھر یا تو آپ اس بات سے دستبردار ہو جائیں، گالی نہیں دیں گے یہ سارے. لیکن اگر آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ آپ روایت کے نام پہ کریں، چاہے وہ الہامی بنیادوں پہ کریں، اگر یہ حق آپ کو لینا ہے پھر مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ پردہ کرنے والی خاتون کے بارے میں جس انداز میں اور جس لب و لہجے میں اور جن الفاظ میں چاہوں ان کے ساتھ ان کے لیے میں اپنا گفتگو اختیار کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں اس کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے پردے کے اوپر تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ تو بڑے لبرلس تھے، آپ تو بڑے سیکولر تھے، آپ کیا بات کر رہے ہیں. حالانکہ وہ آپ کو روک نہیں رہا، جسٹ ایک رائے دے رہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس دور میں پردہ کرنا جو ہے وہ یہ انسانی جو شناخت ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ آپ پردہ کریں. اتنی سی بات کر رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی قانون سازی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پردہ ہی چھین لیا جائے یا یہ حق آپ کا مار دیا جائے. لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پردہ کروں گا لیکن ایسے قانون سازی کرنا چاہیے کہ اس کی بیٹی بھی پردہ کرے. یہ حق میں آپ کو نہیں دینا چاہتا. اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے اور اس نے مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو میں بہت معذرت کے ساتھ میں انسانی حقوق کے معاملے میں اور سیاسی معاملات کے اندر قرآن و حدیث کو کسی بھی الہام کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے. کم از کم میں نہیں بنا سکتا، ہم اس کو بنیاد نہیں سمجھتے. ذاتی زندگی میں کسی کی کوئی مذہبی زندگی ہے بالکل اختیار کریں، لیکن جب ہم آپس میں بیٹھ کے کوئی قانون سازی کریں گے تو ہم کامن گراؤنڈز کے اوپر آئیں گے. میرے اور آپ کے بیچ صرف بھوک مشترک ہے، میرا اور آپ کے بیچ ضرورتیں مشترک ہیں. جو چیزیں میرے اور آپ کے بیچ بندھی ہوئی ہیں مشترک ہیں اور وہ مادی ہیں اور وہ منطقی ہیں اور وہ لاجیکل ہیں، ہم اس کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں. باقی میں اپنے دائرے میں آپ کی ذاتی زندگی میں 20 باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے نہیں اچھی لگتی ہوں گی، لیکن آپ کے والد صاحب کو بھی اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی نہیں ہوگا. میری ذاتی زندگی میں بہت سارے مسائل ہوں گے، آپ سب کو شاید اس سے اختلاف ہو، لیکن میں نہیں وہاں تک آنے دینا چاہتا آپ کو. چونکہ میں آپ کو اپنے آپ تک نہیں آنے دینا چاہتا تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ تک بھی نہیں پہنچنا چاہتا. یہ میری اپنی ذاتی لالچ ہے، کیونکہ اگر میں آپ کی طرف بڑھوں گا تو پھر مجھے آپ کو یہ حق دینا پڑے گا کہ آپ بھی آئیں. سو ہمیں اس بات کے اوپر اتفاق کرنا پڑے گا کہ اس معاملے میں ہم دونوں سرنڈر کر دیں تاکہ ہم جو حقوق کا ایک فلو ہے وہ بالکل برقرار رہے اور مینٹین رہے. تو یہ انسانی حقوق کہتا ہے بٹ آئیڈیاز ڈونٹ ہیو حقوق، رائٹ؟ تو مطلب آئیڈیاز کے کوئی حقوق نہیں ہیں. تو ہم وین وی ٹاک اباؤٹ ہیومن بینگس تو لوگ تو آئیڈیاز کو اپنی لائف سمجھتے ہیں. سو ہاؤ کین وی لائک سیپریٹ ہیومن رائٹس فرام آئیڈیاز وچ ہیو رائٹس؟ کیونکہ جو جتنے بھی ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہے یا ایسے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، دیز آر بیسکلی آئیڈیاز اینڈ ہم ان پہ کہتے ہیں کہ نہیں دے ہیو رائٹس اینڈ اسٹف. سو لیکن ہیومنز ایسے ہے کہ وی ایسوسیٹ آور سیلس ود آئیڈیاز سو مچ دیٹ کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی ہو جاتی ہے وہ بیسکلی آئیڈیاز
like because they possess us, right? تو ہم ان کو کیسے سیپریٹ کر سکتے ہیں کہ اوکے دس از ہیومن رائٹس اینڈ دیس آئیڈیاز دیٹ یو تھنک have rights, they don't actually have rights. بیسیکلی کسی کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آئیڈیا سوچے یا اس کے اوپر بات کرے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے, ہم اپنی باتوں میں چونکہ پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں, احمدیوں کا ذکر آ ہی جاتا ہے زبان کے اوپر, اس لیے کہ وہی سب سے زیادہ ستائے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھوں, تو اس لیے بات کرتے ہیں. لیکن مجھے تو ظاہر بات ہے کہ میرے لیے تو احمدیت ایسی ہے جیسے کہ جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, یا کوئی اور مذہبی نقطہ نظر ہے. سو ان کے مذہبی نقطہ نظر کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تصور کر لیں کہ اگر کوئی مسلمان یہاں پہ ہوتے اور احمدی یہاں پر اکثریت میں ہوتے اور انہوں نے کوئی حق مارا ہوتا, تو ہم ظاہر بات ہے کہ فقہ حنفی والوں کے لیے لڑ رہے ہوتے کہ بھائی ان کے کسی نے حق مار دیا, فقہ جعفری والوں کے لیے یا فقہ شافی والوں کے لیے بھائی ان کے کسی نے حق مار دیا, اس کے لیے بات کی جائے. آئیڈیاز کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئیڈیاز تو ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن پھر چونکہ ہم نے انہی آئیڈیاز کے بعد ہی اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی جان اور مال کا تحفظ کرنا ہے, اور کسی آئیڈیا کی بنیاد پہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, سو میں بات تو کر سکتا ہوں, کوئی آئیڈیا بھی میں فلوٹ کر سکتا ہوں, اور اس آئیڈیا کو میں لا بھی سکتا ہوں, پیش بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر وہ آئیڈیا ہی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کو مطلب یہاں پہ یہ فخر صاحب جو ہیں یہ اسماعیلی ہیں, ان کو مار دینا چاہیے. ہم بار دو لوگ آپس میں ملے, گاڑی آپس میں ٹکرائی, ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا, منہ ماری ہوئی, بات ہاتھا پائی تک گئی, گتم گتا ہو گئے, ایک بندہ مر گیا. ایک یہ قتل ہے, یہ بھی غلط ہے. ایک قتل وہ ہے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کرنا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, نہ اس نے میرے دم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, نہ وہ میرے گھر میں گھسا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے جانتا بھی نہیں ہے, لیکن میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آئیڈیا میرے آئیڈیا سے مختلف ہے. یہ میرا آئیڈیا ہے, تو اس آئیڈیا پہ تو تھوڑا سا گزارا کرنا پڑے گا. اس کا ہمارے ہاں بدقسمتی ہے, پاکستان میں یہ ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں مدارس کو آپ چھوڑ دیں, آپ مدرسوں کو بھی چھوڑ دیں, یونیورسٹیز کے آڈیٹوریم میں کھڑے ہو کے پروفیسر صاحبان یہ بات اس طرح کے آئیڈیاز پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں دوسرے انسان کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے یا بلکہ اس کی زندگی کھائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو آئیڈیا نہیں ہے, یہ تو اقدام قتل ہے, اس کے اوپر FIR کٹنی چاہیے. یہ تو مشتعل کرنے والی اور اکسانے والی بات ہے, یہ تو انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والی بات ہے, جو انسانوں نے ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی اس کا جان مال کا تحفظ کرنا ہے, تو اس لیے اس کے لیے. جی سر. اچھا, یہ بھی بات ہو رہی تھی, میں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل اور آئیڈیلزم جو ہے نا وہ ہمیشہ تشریعات کی متقاضی ہوتی ہے. جی جی. اور ہر دور میں جبر کے ساتھ اور حالات کے ساتھ پھر وہ تشریعات آ جاتی ہیں. مسئلہ ہوتا ہے نیریٹو کا. جی جی. ایک بات میرا کویشچن اس وقت یہ ہے کہ ایک تھا دور جبر میں اقتصادیات کا جو معاملہ تھا وہ اور تھا. اب جب ہم اس صدی میں داخل ہو گئے ہیں, گلوبلائزیشن ہو گئی ہے, میڈیا یہ وہ سارا کچھ, تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے تو پھر ایک دم اقتصادی جو بحران آتے ہیں. مثال کے طور پہ جب شاہ ایران کے زمانے کی اقتصادیات اور تھی, جب وہاں پہ دور جبر آیا ایران کے اندر تو وہ پھر اقتصادیات تبدیل ہوئی. افغانستان میں 1980 سے پہلے کی اقتصادیات اور اس کے بعد کی آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح میں یہ کہنا میرا کوشچن یہ ہے کہ اب جب ہمارے پر جب ہم فن و ادب کے خلاف ہو جائیں گے, ہم تصویروں کے خلاف ہو جائیں گے, ہم خواتین کے خلاف, تو نہ انویسٹمنٹ آئے گی. یہ اب ہم جڑے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ, بہت انٹرلنک ہیں ہم لوگ. تو کیا یہ اقتصادی دباؤ جو ہے ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنے پہ مجبور نہیں کرے گا؟ بس یہ میرا کوشچن ہے. ہمیشہ میرا بالکل یہ ماننا ہے کہ معاشی حقیقت اور اقتصادی حقیقت جو ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ہمارے مذہبی بیانیے تک بھی آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہی مذہب کا کو سامنے رکھیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال یا 1500 سال ہو گئے, اس کا بھی جائزہ لے لیں تو ہر 10 سال کے بعد اس کے آپ کو 10 مختلف ورژن سامنے آئیں گے. آج صنعتی انقلاب کے بعد تک صرف اسلام کے بھی جتنے ورژنز آئے ہیں وہ سارے کے سارے ورژنز آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو اس کے پیچھے ایک ہی حقیقت ملے گی کہ زمانہ بدل رہا ہے.
اور آپ کے کہے کو جھٹلا رہا ہے، تو لہٰذا پھر آپ فوری طور پہ ہم اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو ہم یا پھر ایک مصلح کے طور پہ، ریفارمرز کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ماضی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اور جو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو ہر 100 سال کے بعد آتا ہے اور وہ دین کو بچا لیتا ہے، وہ بیسیکلی یہی آدمی ہوتا ہے جو ہر 100 سال کے بعد، جیسے شاہ ولی اللہ آ گئے تھے کسی زمانے میں، شیخ عبدو آ گئے تھے، پھر سید ابوالعلا مودودی صاحب آ گئے تھے، اب ہمارے بہت ہی محترم جاوید احمد غامدی صاحب آ گئے. تو یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک پریکٹس ہوتی ہے اس زمانے کے حساب سے مذہب کو ڈھالنے کی، کیونکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر فوری طور پہ یہ کام نہیں کیا گیا تو یہ سیلاب علم و دانش کا ایسا آیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. تو وہ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، پھر آپ سے کہتے ہیں کہ اصل والا اسلام یہ ہے. حالانکہ وہ نہیں ہوتا، وہ اتنا اس حد تک کاپی پیسٹ بھی نہیں ہوتا، اتنی امینڈمنٹس اس میں ہو چکی بھی ہوتی ہیں. اصل اسلام تو بھائی اوریا مقبول جان صاحب کا ہوتا ہے، انصار عباسی صاحب کا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہمارا اور آپ کا تو نہیں ہوتا. جی، اقتصادیات کے حوالے سے میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ بہت بڑی حقیقت ہے، ان ساری چیزوں کو تبدیل کرتی ہے. اگر اہل مذہب میں کوئی کمیونٹی حلقہ ایسا موجود ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ جو اقتصادی دباؤ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، تو یہ بالکل بھی قطعاً کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ سم ٹائمز اپنے اقتصادی بحران کو یا معاشی بحران کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں میجرز لینے پڑتے ہیں، اس طرح کی صورتحال میں دیکھیں کچھ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اصول کی بنیاد پر ان سے اتفاق نہیں کر سکتا. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا لشکر جھنگوی کے ساتھ اختلاف تھا، ہے. جناب جو ان کے سربراہ تھے ملک اسحاق، ان کا انکاؤنٹر ہوا، جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے. اب ایک ہی وقت میں دو باتیں ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نے سکون کا سانس لیا ہو کہ چلو لشکر جھنگوی کے ایک سربراہ مارا گیا، لیکن میرے سامنے سوال یہ کہ کیا اصولی طور پہ ایک جعلی پولیس مقابلے کی حمایت مجھے کرنی چاہیے؟ نہیں، میں اصولی طور پہ نہیں کر سکتا. دل میں ہو سکتا ہے کہ لڈو پھوٹ رہے ہوں، لیکن اپنے پرنسپلز کے اندر وہاں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. ان کا مارا جانا وہ بالکل ماورائے عدالت تھا، وہ بالکل ماورائے قانون تھا. ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے اگر صرف یہ نہیں ہے کہ جو لوگ میرے نقطہ نظر سے متفق ہیں وہ اگر ماورائے عدالت اٹھائے گئے لاپتہ ہیں تو ان کا ہی ماورائے عدالت اٹھایا جانا لاپتہ ہونا غلط ہے. ہر اس شخص کا لاپتہ ہونا غلط ہے جو انسان ہے اور اس ملک کا شہری ہے. وہ اگر غلط طریقے سے اٹھایا گیا تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ غلطی پہ تھے، اور اس کا جرم کی مقدار کیا ہے، اس کا والیوم کتنا ہے، اور اس کے مطابق آپ کو سزا کیا ملنی چاہیے، یہ قانون طے کرے گا، یا آپ کے ملک کا آئین طے کرے گا، یا آپ کی عدالتیں طے کریں گی. ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ یا آپ کی جو باقی نیچے انتظامیہ بیٹھی ہوئی وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی. سو ہم ان چیزوں سے میں کیسے، مثلا اگر میں ایران میں موجود سسٹم کو اگر میں سپورٹ کروں تو میں پاکستان میں پھر احمدیوں کے رائٹس کے لیے کیوں بات کروں؟ کوئی جواز نہیں ہے میرے پاس. جو یہاں پہ احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ایران میں بہائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا بنیاد ہے؟ بنیاد وہی ہے. میں جو سیاسی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہا تھا نا، جیسے مثلا جب اپنے آپ کو علامہ اقبال نے ایڈجسٹ کیا جمہوریت کے ساتھ، پہلے انہوں نے مخالفت کر دی، پھر وہ سمجھ گئے تو کہانی انہوں نے سمیٹ لی. جب سمیٹی تو انہوں نے ایک نیا تصور دے دیا کہ روحانی جمہوریت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. اب روحانی جمہوریت کیا ہوتی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. اگر روحانی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یہ ہونی چاہیے کہ جہاں خوشحالی ہے، امن ہے، انصاف ہے، ہیومن رائٹس ہیں، سب کچھ ہے، مساوات ہیں، تو یہ روحانی. لیکن ان کا جو روحانی سے مراد تھا وہ یہی تھا کہ مدرسے زیادہ سے زیادہ ہوں، فتوے چل رہے ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے نظر میں روحانی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا مراد یہی تھی، لیکن جو انہوں نے تصور دیا تھا وہ یہی ایرانی ماڈل ہے جو آپ کے سامنے ہے. مثلا پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، اس میں میجورٹی نے لوگ منتخب کیے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، قانون سازی کریں اور ہمارے رائٹس کو سیکیور کریں. وہ آ کے آئیں، ان کے اوپر 14 افراد کی ایک سپریم کونسل بنی ہوئی ہے. اگر اس سوسائٹی کے اندر 100 لوگ رہتے ہیں اور 90 یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اور 14 لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے 10 یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے، تو بس نہیں ہے.
پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی اسی تصور کے ساتھ بنی تھی بنیادی طور پہ. بعد میں اس کا قبلہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا اس لیے کہ وہ نہیں ہو پا رہا تھا, اس لیے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ اسلامی نظریاتی کونسل والوں سے کہہ رہے تھے بھائی ہمیں آپ سے زیادہ ہی سمجھ ہے. وہ ٹھیک بھی تھے, وہاں مولوی بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا میری ڈگری زیادہ اسٹرانگ ہے تو میں اسلامی نظریاتی کونسل کی کیوں مانوں. تو اس کو ایک سفارشاتی ایک یعنی ایک ایسا ادارہ بنا جو ریکمنڈیشنز دیتا ہے پارلیمنٹ کو, لیکن مقصد اس کا یہی تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جب پارلیمنٹ کوئی چیز طے کرے ایک بات تو ازرو شرع, ازرو فقہ, ازرو روایت اسلامی نظریاتی کونسل اس کا جائزہ لے. اگر اسلامی نظریاتی کونسل یہ سمجھتی ہے کہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لپیٹ کے سائڈ پر رکھ دے اور عوام گھر میں بیٹھ جائے آرام سے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو خوشحال کرنا چاہتا ہوں, تو نہیں, یہ دھوکہ ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی دھوکہ ہوگا کہ میں آپ سے کہوں کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں اور میں آ گیا ہوں اور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی طرح, اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ سوسائٹی پہ جلدی سے اظہار رائے کی پابندی لگا دو, اس کے بعد معاشی انقلاب آ جائے گا. یہ تو بھائی جنرل ایوب سے لے کے ابھی تک یہ چل رہا ہے سلسلہ, ہم نے تو نہیں دیکھا. بہت سارے لوگ آئے, خواب دیکھ کے چلے گئے, خواب بیچ کے بھی چلے گئے, ملک ٹوٹ گیا, دوبارہ پتہ نہیں تباہ و برباد ہو گئے, بالکل ڈیفالٹ ہونے والے. بندے کا ہم پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے لیکن ابھی تک کہہ رہے ہیں نہیں, یہ اظہار رائے پہ پابندی لگا دو سب ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ حقوق کا فلو ختم کر دیں, جس میں لوگ بات نہ کریں, جس میں کنٹریبیوشن نہ ہو. بغیر اظہار کے کیسے کنٹریبیوشن آئے گا؟ نہیں, علم ترقی نہیں کر سکتا, علم آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ تنقید نہیں کریں گے, نقد نہیں کریں گے. جمہوریت نے ہمیں یہ حق دیا ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو کرٹیسائز کریں. یہ ویسے پاکستانی تصور, ایران میں بھی یہی ہے کہ جو چیزیں آلریڈی طے ہو چکی ہیں ہم اس کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں. جو چیزیں آلریڈی طے ہو چکی ہیں اس کے اوپر بات کرنے کا حق ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے, اس لیے اس کے اندر 26 یا پتہ نہیں کتنی اس کے اندر امینڈمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں, اس لیے کہ اس میں ہم نے اپنے گفتگو کا حق استعمال کیا ہوا, اپنے رائے کا حق استعمال کیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اور یہ والا دروازہ اگر کھلا رہے گا تو یہ امینڈمنٹس ہوتی رہیں گی. اگر ہم اس دروازے کو بند کر دیں گے تو قانون ہمارے ساتھ مزید زیادتی ہی کر سکتا ہے, آئین ہمارے ساتھ مزید زیادتی ہی کر سکتا ہے, اور اس سلسلے کو کہیں روکا نہیں جا سکتا. اچھا, ایک تو 2 سوال بس. ہاں ٹھیک. ایک تو جو سوال ہے وہ جغرافیہ کے لحاظ سے ہے اور دوسرا تاریخ کے حوالے سے. جغرافیہ کے لحاظ سے یہ دیکھیں کہ پاکستان جہاں پڑا ہوا ہے اس کی انڈیا تھوڑا بہت تھا پہلے سیکولر کا, اب وہ بھی نہیں رہا. اب اس کے ارد گرد انکلوڈنگ چائنا, یہ جو آپ جو تصورات دے رہے ہیں وہ وہاں بھی پریویل نہیں کر رہے. سعودیہ, ایران, افغانستان, جو بھی آپ کہہ لیں. اب ایک تو جغرافیہ کا ایشو ہے کہ یہ جغرافیہ میں ایک یونیک کیس کیسے بن سکتا ہے جب اس کا جغرافیہ ہی اس کے ارد گرد ایک پریویل کر رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے کہ جو تاریخ میں آپ نے بتایا نا کہ جو ہماری تاریخ میں ایک مت چل رہی ہے یا ایک روایت چل رہی ہے یا پھر ایک نیریٹو چل رہا ہے, اب وہ ایک ریالٹی بھی ہے کسی حد تک. اگر آپ اسی جو ٹیکسٹ بکس کو اگر آپ چینج کریں گے تو آپ تاریخ میں کون سے ایسے واقعات لے کے آئیں گے جس کو ہم آئیڈیالائز کر کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو پروموٹ ہے. ایک تو اکثریت کا اپنی جگہ پہ ہے, یہ سب اکثریت والے لوگ ہیں جو کہ اکثریت کو پریویل کر رہے ہیں اور امپوز کروا رہے ہیں. ہسٹوریکلی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ہم ایونٹس کو ہائی لائٹ کر کے ہوتے ہیں کچھ نہ بہت کہ وہ جو ہمارے ٹیکسٹ بک میں یا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آئیں اور وہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ کرے کہ وہ ہم چیزوں کو اس پرسیپشن یا اس کنسیپٹس کے ساتھ پرسیو کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک تاریخ و جغرافیہ کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ اس کو کیا کمنٹ کریں. پہلی بات یہ ہے, ویسے یہ ایک وقت آتا رہتا ہے. ابھی ہم بہت سارے کرائسس سے گزر رہے ہیں. ہمارے سامنے تو ابھی ایک بارڈرز کا بہت بڑا کرائسس موجود ہے, اور اس بارڈر کے آر پار جب بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں بارڈرز غیر فعال بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور فعال بھی ہیں. پاسپورٹ کی شکل میں فعال ہیں, ادروائز مجھ میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ. اور اب جس اگلی اسکیم کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں تو بالکل دنیا ایک دوسرے کے اور بھی زیادہ قریب آ رہی ہے. تو اس میں ایک عجیب و غریب سے کرائسس تو موجود ہے. دیکھیے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب بارڈرز لائن دنیا میں کھینچنا شروع ہوئی اور یہ سارے سلسلے ہوتے رہے, اس میں باقی کی دنیا میں تو لائنز پھر بھی تھوڑی سے طریقے اور سلیقے کے ساتھ کھینچ لی گئیں, لیکن ہماری جو لائنیں تھیں نا وہ بڑی عجیب و غریب ہیں کہ جس میں آدھا گھر میرا ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے. وہ بیگم جان, ایک فلم بیگم جان تھی, پتہ نہیں کون سی تھی, جس میں
ایک جو ایک کہ جب بارڈر بنا رہے تھے ودیا بالن کی، کہ جس میں اس کا گھر جو ہے آدھا پاکستان میں آ رہا تھا، آدھا انڈیا میں جا رہا تھا. تو ایسا ہی ہے، ہم پشتونخوا آدھا ادھر افغانستان میں ہے، آدھا پاکستان میں ہے، بلوچستان آدھا ایران میں، آدھا یہاں ہے، پنجاب آدھا انڈیا میں، آدھا ادھر ہے. تو سندھ جو ہے وہ ہے تو پاکستان میں لگتا ہے ایسا جیسے وہ کوئی پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو ہم بڑے عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہے ہیں. اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے وہ اس کے بارے میں کوئی بہت کسی ایکسپرٹ کی طرح کوئی وہ نہیں کر سکتا، کوئی رائے یا پیش گوئی نہیں دے سکتا. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ ہم اپنے کون سے ہیروز ڈال سکتے ہیں، کون سی باتیں ہم ڈال سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کون سی نئی باتیں ڈال سکتے ہیں. اس سوال سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون سی پرانی باتیں نکالنی چاہیے. جب وہ نکل جائیں گے نا تو خالی جگہ بھر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. وہاں آپ چپل بھی رکھ دیں گے تو کام کر دے گی، ٹوپی بھی رکھ دیں گے تو چل جائے گی. لیکن فی الحال یہ کہ ان جگہوں سے جو ہے نا وہاں ان چیزوں کو ہٹایا جائے، تھوڑا سا اس سیناریو بدلا جائے. اس کے بعد جب ہم آئیں گے اپنے ہیروز کو رکھنے کے لیے، ہمارے پاس بے تحاشا ہیرو ہیں. اگر ہم اپنی مسلمانوں کی تاریخ کی طرف بھی نہ جائیں جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، مثلا جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت کی بات مسلم معاشروں میں ہوئی ہی نہیں ہے. ترکی میں خلافت عثمانیہ کے دوران ایسے علماء سامنے آئے کہ جنہوں نے سیکولرزم کی اور لبرلزم کی بات، جمہوریت کی بات کی اور انہیں قتل کیا گیا. وہ میرے تو ہیرو ہے. اب جب مجھے موقع ملے گا میں ڈال دوں گا نصاب میں. مصر میں ایسے دانشور آئے کہ 17ویں اور 16ویں صدی میں جنہوں نے یہ سارا کام کیا اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہم اقتدار میں شریک کیوں نہیں ہیں، ہمیں شراکت ملنی چاہیے اقتدار کے اندر. جبکہ لفظ جمہوریت ابھی دنیا میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، لیکن جو بات وہ کر رہے تھے آپ اس کو جمع کریں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ جمہوریت ہی بنتا. ٹھیک، وہ قتل کیے گئے، وہ جیلوں میں ڈالے گئے، وہ اپنے علاقوں سے نکالے گئے. وہ ہمارے ہیروز ہیں. جن لوگوں کو جس بھی شخص کا کتب خانہ معتصم باللہ نے ڈھایا، وہ کتب خانے کا مالک ہمارے ہیرو ہے. جس شخص کو قرطبہ کی جامع مسجد کے ستون سے باندھ کے منہ پہ تھوکا گیا، وہ شخص ہمارے ہیرو ہے. جن کو سزائیں ہوئی، قلعوں میں بند کیا گیا، جن کے پریس چلائے گئے. ٹھیک ہے، ابراہیم رات نے پریس لگایا تھا اسی استنبول کے اندر، پتہ نہیں کیا قسطنطنیہ میں. ٹھیک، شیخ الاسلام نے فتویٰ دے دیا، راتوں رات اس کا پریس جلا دیا گیا. نابینا والد کو صبح رات کے آخری پہر اپنے نابینا والد کو اور بچوں کو لے کے وہ اسکندریہ کی طرف نکل گیا. تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے. پچھلے محفل میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ سارے لوگ جنہوں نے ابتدا میں اپنے نام کے بغیر اپنی شناخت بدل کر جو کتابیں لکھی انسانی حق کے واسطے، وہ سارے ہمارے ہیروز ہیں. وہ تو خیر وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلی پرابلم یہ ہے کہ جو توپیں اور تلواریں ہمارے نصاب میں پڑی ہوئی ہیں، یہ تو پہلے یہاں سے اٹھا کے ذرا چھاؤں میں رکھیں یا دھوپ میں رکھیں یا کسی طریقے سے پھٹیں، پھر ہم کچھ کر لیں گے. یہ جو نصاب میں ہمارے توپیں تلواریں ہیں جی، جو ہمارے ہیرو ہیں، ہم کہتے ہیں اس طرف کے ہیرو ہیں، اس طرف کے ہیرو لیں. آپ نے کہتے ہو ہمیں ہیرو کیوں چاہیے؟ آپ نئے ہیرو لے کے آئیں. جو ایونٹس ہیں ان کے اوپر بچے کو کہہ دیں، بچے کو بھی ایک انسانی حقوق کا شعور دیں. اسے کہیں اس ایونٹ کو ایویلویٹ کر دو. ہمیں کسی کو بھی آئیڈیلزم کی طرف بچے کو کیوں لے جانا ہے کہ ایسا ہی بننا ہے، اسی کی پرستش کرنی. ہم تو آئیڈیلزم کے مارے میں، ہم نے جو پہلے بت بنایا، ہمارا تو عمران خان بھی بت بن جاتا ہے، ہمارا ادھر نواز شریف بت بن جاتا ہے. ہمیں ہیروز کیوں چاہیے؟ ہم ایونٹس کے اوپر ان کے انالیسس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہی رہنے دیں نصاب کو. صرف بچے کو آپ یہ بجائے پوچھنے کے کہ فلاں ٹائم میں فلاں جو گریٹ تھا اس کے کتنے بچے تھے، آپ یہ مت پوچھیں. آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کے اوپر تم اپنا اکاؤنٹ لکھو، کیا صحیح ہوا، کیا غلط ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم؟ بچے کو صرف ایک سوچنے کی آزادی دیتے. آپ اسی نصاب کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. جس طرح سے نصاب کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، ہم ایونٹس پہ بات کریں، آپ نہیں پرسنالٹیز پہ نہیں بات کریں. بچے کو ڈیسائیڈ کرنے دے کون سا ہیرو ہے، اس کو اپنا ہیرو بیچ میں سے نکال لینے نکل آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے. سر میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو کون سے مدرسے کا؟ یہاں پہ G10 میں ہے. اچھا اچھا. قاسم مسجد میں. تو میرا یہ ایک ہے کہ بطور مسلمان کہ ہم اور جتنے بھی مسلمان دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
ہر ایک زمانے میں آپ نے ماضی میں عیسائیت کی بات کی کہ انہوں نے اپنے جو ان کے پرسیپشن سے ان سے انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو ہر وقت ہر دور میں دنیا میں ایک ڈومیننٹ مذہب رہا ہے, اور وہ ڈومیننٹ اگرچہ تسلیم نہ کرے کوئی اور, اس کو حق ہے, لیکن یہ کہ ایک مسلمان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے. تو اب جو اکثریت کا اجارہ ہمارا ایک عنوان ہے بات کرنے کا, تو اس سے بھی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک پیام محبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں قربتیں بڑھیں اور دوریاں ختم ہوں. تو کیا اس طرف بھی اور اس طرف بھی, جیسے اگر ہم اپنے جو بنیادی نظریات ہیں ان کی بات کریں تو شاید وہ تو بالکل لایانی ہوگا کہ وہ تو اتنا ان میں فرق ہے کہ وہ ایک بات پہ کبھی آ ہی نہیں سکتے. جیسے آپ نے باتیں کی اور یہ میڈم لکھتی ہیں, سر بات کرتے ہیں, تو کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم بھی اپنے حلقوں میں اس بات کی ترویج دیں اور آپ بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ پاکستان میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے کہ ہم اپنے لب و لہجے میں ایسے طنزیہ الفاظ استعمال نہ کریں اور ایک حدیث کو کوٹ کر کے, اور اس پہ ایک چیز ہے کہ آپ اس پہ باقاعدہ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ سوال ماضی میں اٹھایا گیا ہے, اس دیانت سرسوتی جو تھے جنہوں نے ہندو, ان کی ساری باتوں کا جواب دیا گیا, لیکن اسی کے مقابلے میں رنگویرا رسول لکھی گئی تو اس پہ جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو کیا دونوں طرف سے ہمیں اس رویے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور جو ظاہر ہے جو اکثریت کی تعداد میں ہیں, جو ڈومیننٹ ہیں, ان کا زیادہ ہوگا اس میں, کوئی پاکستان کی بات کریں اگر, تو یہاں پہ بھی دونوں طرف اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ سوال اٹھانا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک طنز کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, لہجے سے طنز کرنا اور جو چیزیں آ سکتی ہیں. تو دونوں طرف اگر اس کی ترویج کی جائے گی تو یعنی اگر ہم نام تو دیتے ہیں کہ ہم پیام محبت ہو رہا ہے, اکثریت کے اظہارے کی بات کرتے ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے, لیکن اسی مجلس کے دوران دوریاں اگر بڑھ جائیں اور یہ ہو جائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا اس انداز سے. بہت شکریہ. ویسے آپ نے بڑی درد مندی سے بات کی اور امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے آتے جاتے رہیں گے اور ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں گے. لیکن 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے اپنی رائے رکھ دیتا ہوں کہ نمبر 1, طنز مزاح یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہے, بہت اچھی صنفیں ہیں, اس کو استعمال کرنا چاہیے. آپ ہم پہ طنز کریں, بالکل کریں. اور جی ٹھیک ہے, ہٹ بھی وہ کوئی ایسا نہیں ہے, مطلب یہ آپ کے دیکھیں, ہم 10 دوست ہوتے ہیں نا, ہم آپس میں بیٹھ کے ہمارے بیچ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کتنا ایک دوسرے کو تنگ کرنا ہے, ایک دوسرے کا چیزہ لینا ہے. یہ انسانوں کے بیچ رہتا ہے. سوشل میڈیا کی طرف سے اصل میں آپ وہاں سے بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی ہمارے بالکل گلی کے نکڑوں جیسا یا ہاسٹلس کے کمروں جیسا یا کسی اخبار جہاں بکا کرتے تھے ہم وہاں بیٹھتے تھے, یا کوئی چائے کا ڈھابا لے لیں. اب فریکوینٹلی ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ کم از کم پان کی پچکاری تو نہیں مارتے ہیں, گلی کے نکڑ پہ تو وہ بھی مار دیتے تھے. ٹھیک ہے, خواتین پہ آتے جاتے آوازیں کسنا, یہ سارا کچھ ہماری سوسائٹی کا تہذیب مشرق کا حصہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا کے اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے. اگر اس کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ممبر و محراب کا رویہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو طنز ماروں گا, میرے طنز کے پیچھے تو کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا. میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے طنز کو مسترد کر دیں یا مجھے واپس گالی دے دیں تو آپ کے اوپر کوئی FIR کاٹی جا سکتی ہے. لیکن قرآن سامنے رکھ کے علماء کرام جو گفتگو فرما رہے ہیں, کیا وہ گفتگو ہے؟ لوگوں نے یہاں پہ تکفیر کا حق استعمال کیا ہوا ہے, حاصل کیا ہوا ہے. گلی گلی میں یہاں پہ فتووں کے کارخانے کھلے ہوئے ہیں. یہ طنز کی بات نہیں, یہ طنز سے بہت آگے کی بات ہے. آپ مجھے کافر کہہ رہے ہیں, آپ مجھے مرتد کہہ رہے ہیں, آپ میرے زندگی کا حق لینا چاہتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں مجھے یہ میں آپ سے میرے مراد, یہ میرا وہ ہے تکیہ کلام ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اس سوسائٹی کو کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ طنز بھی نہ ماریں, اس لیے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلا جو ہمارے ہاں ایک تصور تکفیر ہے جو ہماری سیاست کے اندر موجود ہے اور جس کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں, اور جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ تصور تکفیر ہمارے آئین میں اور ہمارے نصاب میں موجود ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم ہمیشہ توہین مذہب, توہین رسالت کے حوالے سے بہت حساس رہتے ہیں پاکستان میں. سوال یہ ہے, میں اس مدرسے کی مسجد کی بات نہیں کر رہا, اس کو تو چھوڑ دے, وہ تو بالکل ہی ڈیبیٹ سے باہر کا معاملہ ہے نا, وہ تو بالکل ہی ہارڈ کور معاملات ہیں. آپ 9ویں اور 10ویں کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں, اسلامیات اور دینیات جو ہمارے پروفیسر صاحبان پڑھاتے ہیں.
مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کے ایک یونیورسٹی کے اندر یا ایک اسکول میں درسگاہ میں ایک ٹیچر یہ پڑھائے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک تحریف شدہ کتاب ہے، تو اس کا رد عمل پاکستان میں کیا ہوگا؟ ہمارے نصاب میں بائبل کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم مسیحیوں کو درسگاہ میں بٹھا کے ان کو پڑھاتے ہیں، اور پھر وہی چیزیں مسیحیوں اور ہندوؤں کو ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو پڑھاؤ بھی۔ اب ایک منٹ، اب ہمارا طنز تو یہ تو ہم مطلب یہ تو اگر ہم گلی سے کیا، اب ہم تو بالکل بنیاد سے جو اصول ہے وہاں سے بات شروع کریں گے نا۔ میں آپ سے سوال کروں گا، ابھی تو خیر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ جو پاکستان کے آئین میں کچھ حوالے درج ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ ختم ہونے چاہیے یا نہیں ختم ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے تو بسم اللہ، اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو پھر میری یہ طنز ونز والی جو باتیں ہیں نا یہ بالکل بے معنی ہو جائیں گی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت فلاں جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر اس پہ نہیں کر سکتے، میں حضرت فلاں سے پاکستان کے کوئی عالم دین مراد نہیں ہے، وہی شخصیات مراد ہے جن شخصیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کفر یا ایف آئی آریں کٹتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان حوالوں کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ اب مسئلہ یہ کہ کیا، اور نصاب تعلیم کے بارے میں کیا ہم اس کے معاملات جو ہماری درسگاہوں کے، کیا ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پہلے مسائل ہیں۔ یہ مسئلہ بالکل بھی اتنا اہم نہیں ہے کہ کسی شخص نے، جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ہو گئی، اس کے پیچھے کوئی مذہبی حوالہ نہیں تھا، مارے گئے، قتل تھا، غلط تھا، کہ میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن ایک شخص جس نے کچھ بھی نہیں کہا آپ کو اور آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بہت کرتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ پریشانی نہ ہو جائیں کہ کیا آپ لگا رکھا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معاملات آیا، اس کے اوپر پہلے اتفاق کر لیتے ہیں، باقی تو لب و لہجے کی بات ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں رچا بسا ہوا لہجہ، بھائی ہر کوئی دوسرے کو آتے جاتے کو تھپڑ مار دیتا ہے، کچھ آوازیں کستا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ، میں ان چیزوں میں خود پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا، لیکن ایک حقیقت کو تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں۔ میں نے تو کہیں بھی نہیں، بھائی درسگاہوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کے گالیوں کو بالکل آئینی اور قانونی تحفظ بھی حاصل ہے، اور اگلا شخص ایک سوال کرتا ہے، تھوڑا سا ہنس دیتا ہے یا کچھ مسکرا دیتا ہے یا ہلکا سا کوئی طنز مار دیتا ہے، اس کے اوپر قانون سازی ہوئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور ایک دوسرے کی سنیں گے، اور یہ آپ کی بڑی بات ہے کہ آپ میں اتنا ہے اسپیس کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے، گفتگو ہوتی رہنی چاہیے۔ بالکل ہم اس کو بالکل ویلکم بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو غیر مسلم کا ورڈ ہے، نان مسلم، آپ کا اس کے بارے میں کیا، مجھے تو بڑا ٹریگر کرتا ہے، اور آج میں نے مائنارٹی رائٹس منسٹر کو، جو سکھ کا مرڈر ہوا ہے پشاور میں، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے یہ جو غیر مسلم ہے، یہ جو غیر مسلمس ہیں، اور ان کے رائٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہمارا لینگویج ہے، کیوں کچھ ورڈس پہ ہم بین نہیں کر سکتے، اور کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ انٹالرنس کو؟ ابھی ہم بین تو نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ مجھے کرنا چاہیے نہ کسی اور کو یہ جملے استعمال کرنے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے میں اسی سوسائٹی کا پیداوار ہوں، اور اسی کی جو ہمارے پاس جو بھی ذخیرہ الفاظ ہے وہ اسی ہمارے ام ابا کا اور اساتذہ کا اور نصاب تعلیم کو ان کا دیا ہوا ہے، فی الحال تو اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ بات کرتے وقت بھی رکتے رکتے جو نا مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لفظ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، حالانکہ اردو میری بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، بول سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگا رہتا ہے، خاص طور سے جب خواتین کے حوالے سے بات کروں یا خاص طور سے اس مائنورٹیز کے حوالے سے۔ آپ نے ابھی بات کی تو شاید میں اس حوالے سے آئندہ بہت زیادہ محتاط ہوں گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو اجاگر کیا۔ پہلی مرتبہ میرے سامنے کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی، لیکن میرا اپنا احساس رہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر اقلیت اور اکثریت والا ایک تصور ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، شہری ہوتے ہیں بس، اقلیت اور اکثریت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تو اقلیت صرف اس لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ لوگ ذرا واضح ہو جائیں کہ کس کس کا حق مارنا ہے، ذرا سامنے آ جائے یا ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ تھوڑا سا واضح ان کی شکلیں نظر آئیں، تاکہ پھر ان کے ساتھ ذرا دو ہاتھ کیا جا سکے۔ وہ سب کو ہی ایک پاکستانی کہہ دیں گے تو پھر ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، تو ذرا پاسپورٹ کے اوپر بالکل پرماننٹ ہونا چاہیے،
ویزیبلٹی شناختی کارڈ کے اوپر بھی ہونی چاہیے, اور جو آپ کا ووٹنگ لسٹ ہے اس کے اندر بھی نظر آنا چاہیے, تاکہ بالکل سارے معاملات جو نا وقتی سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائے آسانی کے ساتھ. وہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا, آپ وقت نکال کے آئے.